السلام علیکم جی، صبح سویرے پاکستان میں بہت خوش آمدید. میں ہوں شفا یوسف زئی اور میں ہوں ویس منگل والا. میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج کی صبح دیکھنا نصیب فرمائی. 7 اکتوبر کا وہ دن جب حماس کی طرف سے ایک ایسا ایکشن کیا گیا جس نے اسرائیل کی جڑوں کو ہلا دیا، اور پھر اسی ایکشن کو بہانہ بنا کر، یا یوں کہیے کہ اس دن کو 7 اکتوبر کو اسرائیل نے اپنے لیے 9/11 کا سا ڈکلیئر کر کے اور پھر فلسطین پر، غزہ پر ظلم اور بربریت کا پہاڑ توڑنے شروع کیے. اور وہ پہاڑ اب تک، یعنی کہ 7 اکتوبر سے لے کے اب تک کوئی تقریباً 41 دن ہو چکے ہیں اور ظلم و ستم کا، بربریت کا وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. بالکل. متعدد قراردادیں پیش ہوئیں مختلف پارلیمانوں میں، مختلف اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں. کسی پر اس طرح کی ووٹنگ ہو کر سیز فائر کے حق میں آواز جو ہے وہ بلند نہیں ہو سکی. ان کو فیل کراتے رہے ان قراردادوں کو. دوسری طرف بڑے امریکہ میں بھی ہوا، یہی برطانیہ میں بھی ہوا، یہی یونائٹڈ نیشنز میں بھی ہوا، اور دوسری طرف جو OIC اور جو اسلامی ممالک ہیں وہ اپنی خاموشی کے نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. بالکل. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بتائیں کہ جس کو ہم وار کرائمز کے نام سے جانتے ہیں، جن جرائم کو وہ بھرپور طریقے سے اس خطے پر ان کو پریکٹس کیا گیا، چاہے وہ ہسپتال ہوں، چاہے وہ نہتے سویلینز یعنی کہ بچے، بوڑھے، عورتیں، ان پر حملے کیے گئے، کارپیٹ بامبنگ کی گئی اور فاسفورس بامبز، بالکل کیمیکل بامبز. تک 11,500 سے زائد لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں. اور تو اور ایڈ روکی گئی، جو کہ کسی بھی طریقے سے پابندی جس پر نہیں عائد کی جا سکتی. اقوام متحدہ کی مختلف ریزولوشنز کے مطابق وہ ایڈز روکی گئیں. ان ایڈ کو چیک کیا جاتا ہے باقاعدہ، پھر اس میں سے اپنی چیزیں نکال کے آگے بھیجا جاتا ہے کہ اب بھیج دو، اب اس پہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. ایڈ روکی گئی بچوں کا، بزرگوں کا، جن کا علاج ہو رہا تھا ہسپتالوں میں. اینستھیزیا اور میڈیکل سپلائیز کی اس قدر کمی تھی کہ وہ تکلیف میں اپنے آپریشن کرا رہے تھے. آپ صرف امیجن کریں کہ ان کے کرب کا کیا عالم ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں کے ملبے کے اوپر بیٹھے ہوئے اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے ماں باپ کہاں گئے. لیکن جذبہ اور حوصلہ جوان ہے. چاہے ساری دنیا ان کی مدد نہ کرے، چاہے لوگ انہیں انسان نہ سمجھے، لیکن فلسطینیوں کا جذبہ جوان ہے. اور فلسطینیوں کے حوالے سے جو ویڈیوز سامنے آتی ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو ہوتی ہے جس میں کوئی بچہ یا کوئی بوڑھا یا کوئی جوان یا کوئی عورت یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چاہے تم جتنے بھی ظلم کر لو، ہم اپنی اس زمین کے خطے کو نہیں چھوڑیں گے. آج کا پروگرام اسرائیل اور فلسطین کے اسی تنازع کے حوالے سے ہوگا. فلسطین کی تاریخ سے بھی ہم آپ کی واقفیت کروائیں گے. بہت سارے مہمان ہوں گے جو کہ اس پورے تنازع پر اپنی نظر دوڑائیں گے، اور اس کے حوالے سے ڈیٹیلز ہوں گی. آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. آپ کا بالکل کیا موقف ہے وہ بھی ہم لیں گے. ظاہر ہے آپ کس طرح سے کیا محسوس کر رہے ہیں جب آپ یہ دیکھتے ہیں اس قسم کی ویڈیوز. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو مختلف تاریخ کے حوالے بھی دیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے بھی بات ہوگی، ان کا کیا موقف تھا فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے. پاکستان کے جو وزیر خارجہ تھے سر ظفر اللہ خان صاحب، انہوں نے کیا تقریر کی تھی، وہ بھی ایک تاریخی تقریر تھی اور 1.25 گھنٹے کی وہ تقریر تھی اقوام متحدہ میں. وہ بھی آپ کو ہم سنوائیں گے. پہلے 60 سیکنڈ نیوز دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آج کا فلسطین کا اسپیشل پروگرام شروع کریں گے. نواز شریف وزیر اعظم بنے تو حلف لینے کا تقاضا پورا کروں گا، صدر عارف علوی. ہم ملک کو ترقی دیتے ہیں پھر جلا وطنی اور قید بھی کاٹتے ہیں، نواز شریف. کسی کو دوسری یا چوتھی بار وزیر اعظم بنانے سے بہتر ہے عوام مجھے موقع دیں، بلاول بھٹو. اسرائیل کا جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر ایک اور فضائی حملہ، کئی افراد شہید. اسرائیلی فوج کے خان یونس میں فضائی حملے، بچوں سمیت 10 فلسطینی شہید. حکومت کی ایمرجنسی بھی کام نہ سکی، پنجاب میں اسموک تشویشناک صورتحال اختیار کر گئی. جنوری میں گیس کی قیمتیں پھر بڑھانا ہوں گی، نگران وزیر خزانہ. ون ڈے کرکٹ کے ورلڈ کپ کا فائنل آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان ہوگا. فٹ بال ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ 2، سعودی عرب نے پاکستان کو شکست دے دی. جی یہ تھی 60 سیکنڈ نیوز، اور 60 سیکنڈ نیوز میں آپ نے دیکھ لیا کہ جی دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ فلسطین کے حوالے سے یہ فلسطین کی مکمل تاریخ پر ہم نظر ڈالیں گے. فلسطین کے حوالے سے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے. ہسٹری کی بھی بات کریں گے، کرنٹ جو سٹیٹس ہے اس کی بھی بات کریں گے، اور آگے آنے والے دنوں میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں پر بات ہوگی. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فلسطین کی تاریخ کی. یہ وہ ارض مقدس ہے جسے انبیاء کرام کا مدفن
مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت ہے، جہاں سے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح القدس کے ہمراہ سفر معراج کی طرف روانہ ہوئے، اور اسی دھرتی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرائی، امام الانبیاء کا لقب پایا۔ یہ وہی پرعظمت اور پرشوکت زیتون کے درختوں سے آراستہ سرسبز و شاداب جگہ ہے، جہاں پر اسلام کی عظمت رفتہ کی نشانی یعنی کہ قبلہ اول موجود ہے، اور اس کے فاتح اول فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جس کے بعد جو در و دیوار تھے وہاں کے انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی تکبیریں بھی سنی تھی، اور وہاں پر خیر کا نور پھیلانے والوں اور شرک کی تاریکی میں اضافہ کرنے والوں کے درمیان اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ آخری معرکہ سر انجام دیا جائے گا، اس کا میدان شاید سج چکا ہے۔ وہ جو سورہ فاتحہ ہے اس میں مغضوب اور ضالین کا جو ذکر ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے 75 سالوں سے مسلمانان فلسطین کا جانی، مالی اور اقتصادی استحصال کیا ہے، اور غیر تو غیر اپنے بھی ایسے اس معاشی فکر میں ملوث ہیں، عیش پسندی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی شکم سیری کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، کہ سارے مسلمان اس وقت یہ بھول چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ مسلمان ایک جسم ہے، اور اگر ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو سارا جسم جو ہے وہ محسوس کرے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ یہ جنگ اگر وہاں پر تو ظاہر ہے نہیں روکے گی، اس کے ہم نے مختلف ممالک میں اس کی ہم نے جس کو کہتے ہیں کہ شاکس دیکھے ہیں، چاہے امریکہ ہو چاہے برطانیہ ہو، ہیٹ کرائم بڑھ رہا ہے، لوگوں میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اور یہ مشرق وسطیٰ تک بھی آ سکتا ہے۔ بڑے کامنٹیٹرز اس بات سے بھی جو ہے وہ ڈرتے ہیں۔ میل وقوع کے اعتبار سے اگر ہم فلسطین کی بات کریں تو فلسطین بر اعظم میں جو ایشیا ہے اس کے مغرب میں بحر متوسط کے جنوبی کنارے پر واقع ہے، اور اس علاقے کو آج کل مشرق وسطیٰ بھی کہا جاتا ہے، جس طرح سے ہم عام زبان میں اس کو جانتے ہیں۔ شمال میں لبنان ہے، جنوب میں خلیج عقبہ واقع ہے، اور جنوب مغرب میں مصر، اور مشرق میں شام اور اردن سے اس کی سرحدیں جو ہیں وہ ملی ہوئی ہیں، جبکہ مغرب جو ہے اس کو اگر ہم اس کی طرف دیکھیں تو بحر متوسط کا طویل ساحل ہے، اور فلسطین کا رقبہ 27,000 کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور فلسطین کے جو جغرافیائی جو علاقے ہیں بالکل اس میں ایک بڑا ساحل ان کا ہے جو نقورہ سے لے کر رفح تک جنوب میں پھیلا ہوا ہے، یہ بڑا سر فہرست علاقہ ہے۔ اور اس ساحل کے مشہور شہروں میں کون سے ہیں جی؟ طولکرم ہے، خان یونس ہے، رملہ ہے، عقا، یافا، غزہ۔ اسرائیل نے اپنا دارالحکومت یافا کے شمال میں بنایا ہوا ہے، جبکہ جو پہاڑی سلسلے ہیں ان میں نابلس ہے، کرمل ہے، خلیل ہے، اور القدس کے پہاڑی علاقے جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ اور خلیل پہاڑ کے دامن میں ہی خلیل شہر آباد ہے، جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر مدفون ہے۔ اس کے علاوہ قدس کے پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ ہے جبل طور، حضرت موسیٰ مشہور ترین ہماری تاریخی پہاڑوں میں ایک بالکل جبل طور ہے، اور جس میں بیت المقدس کا جو علاقہ ہے وہ واقع ہے، مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ یہ بھی اسی شہر کی زینت اور رونق ہے۔ بالکل فلسطین کی جو تاریخ ہے شروع میں یہ کنانیوں کا مرکز رہا تھا، اور ان علاقوں میں جتنے بھی قدیم شہر تھے وہ سارے کنانیوں نے آباد کیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارض کنعان کی طرف ہجرت فرمائی تھی، بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے آپ کی اولاد مصر کی حکمران بنی تھی، پھر بتدریج قبطی جو ہے وہ ان پر غالب آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر مصر سے نکالا تھا، حضرت موسیٰ کے بعد پھر حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں ان عبرانیوں نے کنعان کو فتح کیا، یہاں سے پھر عبرانی دور کا آغاز ہوا، اور اس دور میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام گزرے ہیں۔ اور بلست نامی جو قبیلہ ہے وہ مغرب سے جنگ زدہ ہو کر یہاں پر نکلا تھا، اور اس علاقے کے ساحلی علاقوں یعنی کہ یافا سے لے کر غزہ تک کے علاقے پر انہوں نے قبضہ کیا تھا، اور اس قبیلے نے اپنے مقبوضہ علاقے کا نام جو ہے وہ فلسطین رکھا تھا، اور آج تک پھر یہ نام جو ہے وہ فلسطین ہی ہے، اور سب اس کو جو ہے وہ فلسطین کے نام سے پکارتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے سردار جالوت کو قتل کیا تھا، اس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن میں ملتا ہے۔ بالکل اچھا 538 قبل مسیح جو ہے اس میں فارس کے ایک بادشاہ نے شام کا پورا علاقہ بشمول فلسطین قبضہ کر لیا، اور پھر سکندر اعظم نے یہ علاقہ فارسیوں سے
ہتھیایا تھا. اور اس کی موت کے بعد اس کے جو جانشین ہیں انہوں نے یہاں یونانی ثقافت و تہذیب پر جو ہے پروان چڑھائی اور اس کی کوششیں بھی انہوں نے بھرپور کی. اس کے بعد روم کے مشہور قائد بومبی نے یونانیوں کا جو زور ہے وہ فلسطین میں توڑ ڈالا اور پھر یہ علاقہ رومیوں کے پاس رہا, یہاں تک کہ اسلام کا پرچم بھی اس علاقے پر لہرایا گیا. اور اس دور کی اہم خصوصیات میں چند جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں ان کا ظہور ہوا اور یہودیوں کو 2 مرتبہ شکست ہوئی. پہلی مرتبہ جو ہے وہ ہوئی تقریباً 70 میں, تب تک سے رومی کے ہاتھوں, بالکل, اور پھر دوسری دفعہ جو ہے وہ 135 میں جب وہ منظم ہو گئے تھے. بالکل. اچھا, اور یہ اس دور کے جو ہے وہ اہم معاملات ہیں. اب اسلام کے حوالے سے, مسلمانوں کے حوالے سے اس کی اہمیت بہت واضح ہے. قبلہ اول رہا یہ علاقہ. رومیوں کے ساتھ مار کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی شروع ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا آخری لشکر جیش اسامہ رومیوں کے مقابلے کے لیے ترتیب دیا تھا اور آپ اس دنیا سے پھر اس وقت پردہ فرما گئے تھے. آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے روانہ کیا تھا اور ارتداد کی جو مہم تھی اس سے فارغ ہوئے اور پھر اس کی جانب توجہ دی تھی. حضرت فاروق اعظم حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر قبضہ آیا تھا اور پھر 6 صدی ہجری میں یہاں پر صلیبیوں نے حملہ کیا. اس کے نتیجے میں فلسطین پر صلیبی حکومت قائم ہوئی اور 70,000 مسلمانوں کو وہاں پر تحقیق کیا گیا تھا. اور لیکن صلیبیوں کی یہ جو حکومت تھی یہ دیر پا ثابت نہ ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے جلد ہی بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا اور دوبارہ وہاں پر یوں کہیے کہ اسلام کا نام جو ہے وہ گونجنے لگی تھی. اور جس وقت عالم اسلام کو استعماری طاقتوں نے اپنی سازشوں کا ہدف بنایا اور فلسطین کی سرزمین جو ہے وہ برطانیہ کے استعماری قبضے میں آنے لگی تو پھر یہودیوں نے اس موقع کا غنیمت سمجھا اور اس خطے کے حصول کی خاطر جو ہے وہ انہوں نے کوششیں تیز کی اور 1839 میں سب سے پہلا مغربی سفارت خانہ جو کہ بیت المقدس میں کھلا تھا وہ حکومت برطانیہ کا تھا. اس کا مقصد بھی تھا کہ یہودیوں کی خدمت گزاری کرنا تھا اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا سے یہودیوں کو بیت المقدس میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا اور اس وقت پورے فلسطین میں صرف 9,000 کے قریب یہودی تھے اور جو ظاہر ہے پھر بعد میں تعداد ان کی بڑھ گئی. اور 1895 میں ایک کتاب لکھی گئی تھی اس کا نام تھا یہودی مملکت. بالکل. اور اس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہودی قوم کو ایک حکومت کی ضرورت ہے, ایک خطے کی ضرورت ہے اور فلسطین سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. اور اس دور میں یہودیوں کی 2 بڑی کانفرنسز ہوئی تھی جن کا بیسکلی حاصل یہ تھا کہ یہود جو ہے وہ فلسطین کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے منظم ہو جائیں اور فلسطین چونکہ خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا تو وہی ظاہر ہے اس کے مالک تھے. تو پھر قوم یہود نے ہر طرح کے حربے استعمال کرنا شروع کیے. سلطان عبدالحمید جو تھا اس کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے انہوں نے مختلف سطحوں پر ساز باز شروع کی. ترکوں کو خریدا. خلیفہ عبدالحمید کو خود لالچ دیا گیا اور اس کو ایک مرتبہ ترکی کے یہودی تھے وہ اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ جی فلسطین اگر یہودیوں کو دے دیا جائے تو اس کے بدلے خلافت عثمانیہ کے ہم ماتحت رہیں گے, خلافت کے سارے قرضے اتاریں گے. اور جواب میں مشہور واقعہ کہ جب سلطان نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر ان کو دکھایا تھا اور کہا تھا کہ اگر فلسطین کا اتنا حصہ بھی تم لینا چاہو تو بھی تمہیں نہیں ملے گا. پھر وہ مایوس ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سلطان کی شہرت کو خراب کرنا شروع کیا تھا اور نسل پرست ہے, بنیاد پرست ہے, اس طرح کی باتیں انہوں نے کرنا شروع کی. اور 1909 میں سلطان عبدالحمید کا انتقال ہوا تو اس دن یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ اسرائیل کے وجود کی بنیاد پڑی تھی اور حکومت میں جو صہیونیت نواز لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. 1897 میں تقریباً یہاں پر جو ہے وہ 50,000 کے قریب لوگ تھے اور 1914 میں یہ تقریباً 85,000 یہاں پر لوگ آ چکے تھے. بالکل بالکل. اب یہودی جو قوم ہے یہ مالدار قوم ہے, بالکل مالدار قوم ہے اور ان کی مختلف فیملیز کے بارے میں اور فیملیز کے بزنسز کے بارے میں ہم اکثر اپنی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں. ہر ملک میں بڑے بڑے بیوپاری اور ساہوکاروں کی جو صورت ہے اس میں یہ موجود ہیں اور جس کی وجہ سے ملکوں کی سیاست, معاملات, فارن پالیسیز, انٹرنیشنل ریلیشنز ہر جگہ ان کا بہت اثر و رسوخ ہے. ہر جگہ ان کے کسی نہ کسی طریقے سے جو انفلوئنس ہے وہ پایا جاتا ہے. ہر طرح اور ہر سطح پر دباؤ میں رکھنے کی یہ کوشش کرتے ہیں اور دنیا کو اگر ہم مزید بات کریں دنیا کو باور یہ کرایا کہ فلسطین کا حصول یہودیوں کے لیے ناگزیر ہے لیکن خلافت عثمانیہ ان کے باطل عزائم اور ارادوں کے سامنے جو ہے کھڑی رہی, وہ گھٹنے نہیں ٹیکے. بالکل. اچھا پھر اس کے بعد یہودیوں کو بسانے کی یہاں پر کوششیں ہوتی رہیں لیکن پھر سیاست اور دنیا کے کچھ حالات ایسے ہوئے کہ عالمی جنگیں جب وجود میں آئیں, ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام ہوا جس سے وہ دنیا کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو
مضبوط ہیں, مظلوم ہیں بہت زیادہ. ان کو ایک اور بہانہ ایک طرح سے مل گیا, حالانکہ وہاں پہ ظلم اور زیادتی ہے. پھر خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی, اس کے بعد پھر فلسطین کا جو برطانیہ کے زیر اثر جانا تھا یہ تھا, اور برطانیہ نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے بہت زیادہ تعاون کیا. مقامی باشندوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا, یہودی بستیاں آباد کی گئی, تل ابیب کو مضبوط کیا گیا. یہودیوں کا جو استحکام تھا اس سے مطمئن ہوئے 1948 میں, مئی 1948 میں وہ وہاں سے نکلے اور انہوں نے اعلان کیا کہ جی تمام چیزیں جو ہے وہ ہم بخش دیتے ہیں یہودیوں کو. اور اس کے بعد پھر جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس وقت سے لے کے آج تک یہ ہم نے دیکھا کہ جی کیا ہو رہا ہے. 15 مئی 1948 کو اسرائیلی مملکت کے قیام کا اعلان ہوا. امریکہ, روس, یورپ سب نے تسلیم کیا اس کو. صرف ترکی اور ایران نے یہ چیز جو ہے وہ کہا کہ ہم نہیں مانتے ہیں. پاکستان نے بھی کہا کہ جی ہم اس ریاست کو نہیں مانتے ہیں. اس کی پوری ہسٹری ہے, اس پر ہم مزید آگے بھی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہوں گے اور پیلسٹائن کی ہسٹری اور کانفلکٹ کی ہسٹری کے حوالے سے بات ہوگی. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. اب آپ کو کچھ آپ کی ملاقات کراتے ہیں پاکستان کے معروف صحافی سے, اور انہوں نے خاص بات یہ ہے, اور اس ٹاپک سے اس لیے یہ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں کہ یہ خود اس علاقے میں گئے ہیں, فلسطین گئے ہیں, انہوں نے وہاں پر دیکھا ہے, جائزہ لیا ہے, کوریج کی ہے وہاں سے. ہمارے ساتھ جناب عامر غوری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی جوائننگ اس سر. سر کچھ اپنے ایکسپیرینسز آپ ذرا شیئر کر سکیں ہمارے ناظرین کے ساتھ, اور تھوڑا سا انلائٹن کریں کہ بیسکلی جب آپ وہاں پر گئے سچویشن کیا دیکھی آپ نے. ظاہر ہے وہ اس کانفلکٹ سے تو پہلے کی بات تھی, اور لیکن اب جو حالات ہو گئے ہیں وہ کس رخ پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, پھر ہم اس کی طرف آئیں گے. ویسے شفا دیکھیں, یہ ایک تو جھگڑا نیا نہیں ہے. بالکل یہ ایک طرح کا سیکلیکل ہے, ہر 2-3-4 سال کے بعد یہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. بالکل. کئی دفعہ حماس کے ساتھ ہوتا ہے جو غزہ میں ہے, کئی دفعہ ویسٹ بینک میں ہوتا ہے جو فتح کے پاس ہے, اور کئی دفعہ لبنان کے ساتھ ہوتا ہے, ویسٹ جو ساؤتھ بیروت ہے وہاں حزب اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اسرائیل جب سے بنا ہے, چونکہ جس طرح آپ اپنے پروگرام میں پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ زمین جو ہے وہ ان کی تھی نہیں, یہاں لوگوں کی, ان کو دے دی گئی, ٹھیک ہے, اور اس میں ہم ہسٹری میں نہیں جاتا کم از کم. تو اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ واپس چاہتے ہیں اپنا علاقہ. اس وجہ سے جس کی زمین تھی وہ چاہتا ہے واپس ہو. اس لیے جاتا ہے کہ آپ نے ہو سکتا ہے ہالی ووڈ کی بہت ساری فلمیں دیکھی ہوں جس میں وہ یہودی پرسپیکٹو سے ہی بنی ہوئی ہیں, وہ فلسطینی پرسپیکٹو سے ہی بنی ہوئی ہیں. اور میں بہت سے ان لوگوں کو, چونکہ میں لنڈن میں رہتا ہوں, ایسے لوگوں کو میں ملتا ہوں جن کے پاس ابھی تک اپنے گھروں کی چابیاں ہیں, جن کو زبردستی نکالا گیا تھا. اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب کبھی انہیں رائٹ آف ریٹرن ملے گا فلسطین جانے کا, تو وہ اپنے گھر پہ جا کے چابی لگائیں گے اور اپنے گھر کی جو اپوزیشن ہے واپس لے لیں گے. وہ اب نہیں ہوگا, اس وجہ سے کہ آہستہ آہستہ نہ صرف جو فلسطین کے علاقے تھے بلکہ جو باقی رہ گئے تھے, جیسے جیروسلم ہے, جس کے اندر مسلمانوں کا, جس طرح آپ بھی بتا رہے تھے کہ صدیوں سے ان کا کلیم ہے کہ یہ ان کا شہر ہے, اور اگر اس میں عیسائی بھی رہتے ہیں, اس میں یہودی بھی رہتے ہیں, مسلمان بھی رہتے ہیں, ان کے اپنے اپنے کوارٹرز ہیں. لیکن میں جب گیا تھا تو اس وقت جو جنگ تھی 2006 میں وہ حزب اللہ کے ساتھ تھی. تو میں چونکہ اس وقت بیس تھا لنڈن میں, تو میں نے اپنا جس نیوز آرگنائزیشن کے ساتھ میں کام کرتا تھا, میں نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم اس وار کو بیلنس کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارے اس بڑے قریبی ساتھی ہیں, آپ ہو سکتا ہے ان کا نام لے سکتے ہو, حامد میر, ان کو لبنان بھیجا گیا. ہم سب کا نام لے سکتے ہیں, آپ کے ادارے کا بھی جو نام لے سکتے ہیں. میں اس جیو کو ہیڈ کر رہا تھا, اس کے انٹرنیشنل آپریشنز کو. تو میں نے اسے کہا کہ اگر فرض کیا, چونکہ دونوں طرف کی وار ہے, ایک طرف کی وار کو ہم کور نہیں کر سکتے ایز جرنلسٹ, تو حامد میر واز ان لبنان بیروت میں, اور میں جو ہے آئی واز دا فرسٹ پاکستانی ہو لینڈڈ ان اسرائیل. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا ایئرپورٹ پہ ہی جو استقبال میرا ہوا کہ بھائی جان آپ ایک مسلمان پاکستانی کیسے تشریف لائے. جس دن ہوا ہے اس دن جو اس وقت کی وار آن ٹیرر تھی, اس کے اندر ایک اور بہت بڑا واقعہ تھا جو تھا, اس کا نام جان ریڈ تھا یا اس طرح سم تھنگ ریڈ, وہ جو شو بامبر تھا, اس کی جو فلائٹ تھی لنڈن سے امریکہ کی, اس کے اندر وہ جہاز بم پھٹنا تھا, اس کی وجہ سے سارا لنڈن چوک تھا. میں جب ایئرپورٹ پہ پہنچا ہوں ہیتھرو پہ لینے کے لیے اپنی فلائٹ, تو وہاں جو ہمارے ساتھ ہوا وہ علیحدہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب تم کو جب پہنچنا تھا, جس میں پہنچا ہوں, انہوں نے کہا یار ایسے وقت میں جب کہ ٹیررزم ہے, تو انہوں نے کہا تشریف لے آئے. تو 8 گھنٹے تک میرے 7 ڈفرینٹ انٹرویوز ہوئے ہیں, ایوری 40 منٹس جو انٹرویو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, کبھی خواتین کبھی بندے, اور سوال ایک ہی,
جس طرح کہ آپ سمجھیں کہ ملٹری کے ایگزام میں نہیں ہوتے ہاں، کہ یہ دوبارہ یہ جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا. بالکل. بٹ دین اور درمیان میں بار بار کے دیکھیں مسٹر گوری یہ نارمل سا پروسیجر ہے, اسی طرح ہی ہوتا ہے جو پہلی بات ہے. میں نے کہا جو میرا کیمرہ مین ہے آسٹریلین برینڈن, وہ تو 4 منٹ میں باہر نکل گیا ہے, لیکن چلیں اگر آپ کہتے ہیں میں ابھی لڑ تو نہیں سکتا آپ کے ملک کے اندر آ کے مان لیں 8 گھنٹے کے بعد دے لیٹ می آؤٹ اینڈ دین آئی ٹوک اے ٹیکسی اینڈ آئی ڈروو ٹو جیروسلم. وہاں جو ان کا بڑا ہوٹل ہے, جس تاریخ ہے اسرائیل کی تاریخ میں, اس ہوٹل کا بھی بڑا نام ہے, اس کا نام جو ہے وہ کنگ ڈیوڈ ہوٹل ہے. میرے ساتھ والے کمرے میں جو CNN کا بڑا مشہور اینکر ہے وولف بلٹزر, وہ ٹھہرا ہوا تھا. اور پھر 8 دن جو ہے آئی کورڈ دس وار فرام ڈفرنٹ سٹیز. اور اس وقت بھی ہے کہ جو وار ہے نا, اسرائیل جو ہے اس وار کو, اپنے خلاف ہونے والی ہر حملے کو میڈیا پہ بے پناہ بڑا کر کے پیش کرتا ہے. لیکن اگر آپ جس وقت میں وہاں گیا تھا تو وہ جو وار ہے وہ سوائے غزہ کے اور ساؤتھ آف یعنی نارتھ آف اسرائیل بٹ ساؤتھ آف لیبنان اور کہیں وار رہی تھی. یعنی کلبز کھلے ہوئے ہیں, بارز کھلے ہوئے ہیں, پارٹیاں ہو رہی ہیں, زندگی بالکل چل رہی ہے. ٹیلی ویژن پہ دیکھیں تو ٹینک جا رہے ہیں, توپیں جا رہی ہیں, جہاز اڑ رہے ہیں, اور وہ سائیکل جیسے آپ ایک باقاعدہ سائیکی ڈیولپ کرتے ہیں. بٹ ان 8 دنوں میں آئی واز لکی, جو میری CNN کی فکسر تھی اس کو میں نے تقریباً 1 دن زیادہ پیسے دے کے میں نے کہا دیکھو دوبارہ مجھے چانس نہیں ملنا, تو میں نے غزہ کے اندر بھی جانا ہے اور میں نے ویسٹ بینک میں. اس نے کہا تمہیں اجازت نہیں ہے بیکاز دیٹ از اے ڈفرنٹ ٹیریٹری. لیکن اس نے کہا چونکہ یہودی مختلف رنگوں کے آئے ہوئے ہیں, ساری دنیا سے اکٹھے ہوئے ہیں, تو اگر تم چپ کر کے بیٹھے رہو گاڑی میں تو تمہیں لے جاؤں گی. تو آئی گاٹ دا چانس, آئی وینٹ انٹو غزہ, آئی میٹ حماس کی لیڈرشپ سے, شہر دیکھا کس طرح کا ہے. اویس اور شفا لٹرلی اس طرح لگتا ہے کہ اگر فرض کیا مجھے اور کوئی وجہ نہ ہو تو بھی میں لڑوں گا اپنے آکوپائر سے, کہ اس طرح لگتا ہے جس طرح دنیا کا سب سے بڑا جیل ہے. اچھا ہاں, اس وجہ سے کہ آپ نہ سمندر میں جا سکتے ہو ایک خاص حد تک, یعنی 2 میل تک جائیں گے نا تو آگے ان کی گن بورڈز کھڑی ہیں اسرائیلیوں کی, وہ فائرنگ کر دیتے, پوچھتے نہیں ہیں, فائرنگ شروع کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید آپ کو حملہ کرنا ہے. ایوری ایریا از اے نو گو ایریا. مطلب دیکھیں نا 3 طرف تو اس کے جو ہے وہ خود اسرائیل ہے, اور ایک بارڈر ہے جو انہوں نے بند کیا ہوا ہے جب سے ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا ایجپٹ کے ساتھ 78 میں پیس ایگریمنٹ, تو رفح کا بارڈر بند ہے, وہاں پہ نہیں جا سکتے. تو انہوں نے کیا کیا ہوا, پھر یہ غاریں کھودی ہوئی ہیں, سرنگیں اور پھر غاریں, اور اس میں سے نکل کے جا کے ایجپٹ سے وہ مطلب سبزی گوشت جو چیزیں لانی ہیں استعمال بھی کرنا ہے. ہاں, وہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے. اس دفعہ بھی یعنی اخباروں میں لکھا گیا امریکہ کے کہ بھائی ان کے پیچھے ان سرنگوں میں نہ اتر رہا, ورنہ جتنے باڈی بیگز نکالنے پڑیں گے وہاں سے تمہیں, اس لیے کہ پورا ایک نیٹ ورک ہے شہر اس کا. لیکن یہ ہے کہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ دونوں طرف ایسے لوگ ہیں, یہ تو لڑنے والے ہیں نا, اس لیے کہ وہ تنگ آئے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی نکالو یہاں سے ہمیں. اگر فرض کیا ہمیں آپ نے آج نہیں تو کل 2 اسٹیٹ سولوشن کرنا ہے تو سمندر کھولو ہمارا. 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف تو اسرائیل جانا ہی نہیں چاہتا نا, مطلب پیچھے اوسلو اکارڈ. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ بھی ہوگا بھی نہیں, یہ 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہو سکتا, اس وجہ سے کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں نا کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان میں ہندوستان تھا, ٹھیک ہے نا, تو اس نے جو بھی کیا 1971 میں جنگ کے بعد ٹوٹا, ٹھیک ہے نا, بالکل. تو اب غزہ کے اندر جو حکومت ہے وہ حماس کی ہے, کیونکہ وہ لڑ کے اپنا علاقہ واپس لینے جا رہے ہیں. ویسٹ بینک میں فتح کی حکومت ہے جو یاسر عرفات کی پارٹی تھی, جو کسی اور وقت میں ٹیررسٹ کہلاتے تھے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب وہ لوگ جو ہے وہ اسرائیل سے اس وقت نہیں لڑ رہے, ٹھیک ہے نا, تو ان کی جو ہے مارا ماری نہیں ہو رہی. تو اگر فرض کے درمیان میں اسرائیل ہے ابھی نہیں ہو رہی, لیکن ویسے بھی ویسٹ بینک کے اندر بھی کوئی اسرائیل جو ہے وہ لوگوں میں کوئی انجوائمنٹ تو نہیں کروا رہا نا ان کو. وہ تو ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو جیروسلم میں جو مسلمان رہتے ہیں نا, جو فلسطین رہتے ہیں, وہاں پہ اب جو دنیا کے بڑے بدماش یہودی ہیں نا, وہ اب پیسے دے رہے ہیں یہودیوں کو کہ آپ وہاں جا کے گھر خریدیں. اب آپ کا گھر ہے فرض کیا $1000 کا, لیٹ سے میں آپ کو کہتا ہوں $3000 لو اور نکلو یہاں سے, گھر خالی کرو. اب ہوگا کیا, اب اس پوری اسٹریٹ کے اندر صرف فلسطینی رہتے ہیں, آپ یہودی ہیں, آپ نے گھر لے لیا, تو فوری طور پہ اسرائیل کے سپاہی آ کے باہر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر آتے جاتے ہر فلسطینی کو ذلیل کریں گے کہ یہ اب ہمارا, بالکل. اور وہ سارا کا سارا ڈاکومنٹڈ ہے, مطلب دنیا کے بڑے چینل سے فلم بنائی ہے. اچھا, اس وقت جو آپ نے چونکہ وہ وار اس وقت کی کور کی, حزب اللہ اور حماس کا آپ نے ذکر کیا, اس وقت یہ حزب اللہ اور حماس کتنی بڑی پرابلم تھے اسرائیل کے لیے, اور آج اگر ہم اس کانفلکٹ کو ذرا مد نظر رکھیں تو آج کتنی بڑی پرابلم ہے حزب اللہ اور حماس ان کے لیے, مطلب ہاؤ ٹف دیز 2 آرگنائزیشنز آر. دیکھیں حماس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں چونکہ اس وقت ہو رہا ہے جی. اگر آپ ساری طرف سے بند ہیں تو آپ کے پاس کتنا کا اسلحہ ہوگا اور کس طرح کا اسلحہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. اسلحہ کس طرح کا ہوتا ہے, یہ پائپ کے اندر جو ہے نا
وہ کیلیں اور جو ہے وہ بال بیرنگز بھر کے اور اس کے پیچھے لگاتے ہیں مطلب بارود اور اس کو اڑا دیتے ہیں. کبھی خان یونس سے اڑاتے ہیں جو ایک اور مطلب غزہ کے اندر دوسرا قصبہ ہے, کبھی غزہ سے اڑاتے ہیں. وہ اگر فرض کیا آپ کے سر پہ آ کے گرے گا میزائل تو آپ مر جائیں گے, یا وہ گھروں کے اندر سوراخ کرتا ہے. لیکن اس دفعہ جو ہے معاملہ انہوں نے بڑھایا. پہلے وہ یہ کرتے تھے کہ وہ سارا وقت اپنے ہی گھر سے میزائل مار رہے ہیں اپنے علاقے سے. اس دفعہ تو دیکھیں انہوں نے جو 5 سے 7 ہزار میزائل پھینکے ہیں وہ عام میزائل نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی سکل ڈیولپ کی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سرنگوں میں سے میزائل نہیں آ Sophistication کی سکتے, طرف چلے گئے ہیں وہ. سرنگوں سے میزائل نہیں آ سکتے. میڈیٹرینین نے سارا بند کیا, وہاں سے بھی نہیں آ سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب لڑنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے کتنے میزائل پھینکے؟ 5,000 سے 7,000. اور بندے کتنے میرے اسرائیل کے؟ بندے اس دفعہ جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے, جس کی وجہ سے اسرائیل یہ جو ہے وہ تعداد اگر میں ورڈ استعمال کر سکوں, تعداد یہ مارتا پہلے بھی تھا بالکل 1400. ہاں مطلب 5,000 میزائل اور 1400 لوگ. سارے میزائل میں نہیں مرے. اس دفعہ پہلی دفعہ ہے کہ حماس نے بارڈر توڑا ہے اور وہ جو اسرائیلی ٹیریٹری ہے جن کو ہم کبوٹس کہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے قصبے, ان میں گئے ہیں. اچھا قصبے یہ ہیں کہ بھئی آپ اگر دشمن ہے اس کے ساتھ بالکل گھر جا کے بنا لیں گے تو پھر مارے گا وہ آپ. 5,000 میزائل مارے اور 1,500 بندے مارے. یہ میزائل تھے یا کیا تھے؟ آپ کو یقین آتا ہے اس نمبر پہ کہ یہ اتنے میزائل بالکل آتا ہے. اور اس وجہ سے ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر سے جو پرانے IDF کے فوجی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں سارا کا سارا جو ہے یہ ملی بھگت ہے. ٹھیک ہے نا. حماس جو ہے وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ نیتن یاہو کے ساتھ ملی. اور نیتن یاہو کے بیانات بھی موجود ہیں, آن ریکارڈ بیان موجود ہے کہ ہمیں حماس کی سپورٹ کرنی ہے. بچر معصوم جو فلسطینی رہے ہیں, حماس کے لوگ تو نہیں مر رہے نا, ان پہ الزام ہے کہ اس ہسپتال کہیں چھپے ہوئے ہیں, وہاں چھپے ہوئے ہیں, یہاں چھپے ہوئے ہیں, اور اس لیے ہم نے اس ہسپتال کو اڑا دیا. حماس وہ کام کرے کہ جس سے ان کو موقع ملے کہ لوگوں کو. اگر بھابھی آپ یہ کہیں کہ بھئی ایک طرف آپ کلیم کرتے تھے کہ ہمیں زمین کے اوپر جو ہے نا پھرتی ہوئی چونٹی نظر آ رہی ہے, اتنے سیٹلائٹ ہمارے, یہ جو ساری کی ساری میزائل بیٹریز موو ہو رہی تھی, یہ سب لگ رہی تھی لگانے کے لیے, تو اسرائیل دیکھ رہا تھا ان کو. اچھا جب اٹیک شروع ہو گیا اور اتنے لوگ ان کے حماس کے گھسے ان کے علاقوں میں, وہاں سے لوگوں کو یرغمال بنایا, لے کے چلے گئے, ہاسٹیج بنا لیا. واہ بڑا اسرائیل ہے بھائی. 5-6 گھنٹے آپریشن چلتا رہا اور یہ مطلب بیٹھ کے یہ دیکھتے رہے. تو اس وجہ سے نا لوگوں کو یقین نہیں آتا. لیکن اسرائیل جو ہے دیکھیں نیتن یاہو کی حکومت جو ہے وہ کمزور حکومت ہے, ٹھیک ہے نا, اور اسے یہ ڈر تھا کہ وہ حکومت جو ہے وہ گرے گی. اور اس لحاظ سے اگر فرض کیا, میں کنسپریسی تھیوری میں نہیں جاتا, کہ جو کچھ ہوا ہے یہ جس طرح وہ کر رہا ہے, تو جو جتنی نفرت آلریڈی اسرائیل کے یہودیوں میں ہے اس کو وہ ڈبل کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جہاں ہم نے دیکھا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, اور یہ بھی ایک بڑا شام ورڈ ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی مینز امریکہ, انگلینڈ, فرانس, جرمنی, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر یہ سارا کچھ جو ہے ان کو چھوڑ دیں, جو مسلمان ملک ہیں یہ تو مرے جا رہے تھے تعلقات بنانے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا اس کانفلکٹ سے پہلے اس وجہ سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ساری جو ہے یہ کوکڈ اپ جاب ہے, کہ کچھ دن پہلے اسرائیل کے جو منسٹر تھا اس نے کہا تھا کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, اور اس کے بعد 5-6 مسلمان امپورٹنٹ ملک جو ہیں وہ لائن میں کھڑے ہیں ہمارے ساتھ. یہاں پہ بات چیت شروع ہو گئی کہ ہمارے تعلقات شروع ہو جائیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. ہم نے ان کو کاؤنٹر کیا, اور اس وجہ سے کاؤنٹر کیا, ہم نے کہا دیکھیں 78 سے ایجپٹ کے تعلقات جو ہیں وہ اب اسرائیل کے ساتھ ہیں. ٹو وے ٹریڈ جو ہے وہ 138 ملین سے زیادہ کی نہیں ہے, تو اسرائیل کو کون سا فائدہ ہو گیا, ایجپٹ کو کون سا فائدہ ہوا, ٹھیک ہے نا. اسرائیل کے ساتھ تو جو کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاستیں جو ہیں اس طرح چلتی ہیں جس طرح لوگ چلتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ ہی چلا رہے ہوتے ہیں ریاست کو. تو نیتن یاہو تو لہٰذا اسرائیل اس وقت کمینی حرکتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو مرضی کہہ کہ جی میں ہر طرف دشمنوں سے گھرا ہوا ہوں, اور اس نے افیکٹولی 3 طرف کے جو مسلمان ملک ہیں ان کو تو نیوٹرلائز کیا. ایجپٹ کے ساتھ بات چیت کر کے, جارڈن پہ اپنا اس کے ساتھ خاموش, سیریا جو ہے اس کے ساتھ اس کو تباہ کیا ہوا ہے, چاہے ISIS ہو, اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. گولان ہائٹس پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور بیروت کے اندر چونکہ کمبینیشن جو ہے یعنی عیسائیوں کا, فلانجسٹ کا, مسلمانوں کا اتنا زیادہ عجیب و غریب مکس ہے, یہ جس طرح آپ کو بوسنیا میں بھی نظر آتا ہے. تو اس میں یہ کہ جی پاپولیشن جو ہے ایک دفعہ عیسائی صدر ہوگا تو مسلمان وزیر اعظم ہوگا, مسلمان انہوں نے تو پورا ایک بنایا ہوا ہے اپنا طریقہ کار. اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ جو ہم لوگ ہیں نا سارے مسلمان, اور جو ہمارے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اگری کرتے ہیں, آئی تھنک وی نیڈ ٹو ویری ڈپلومیٹکلی ویری کلیئر ڈفرنس بٹوین دا جوز, دا اسرائیلیز اینڈ دا زائنسٹس. اس میں یہ بھی میں چاہوں گا تھوڑا سا ڈفرینس آپ ہمارے ناظرین کو سمجھا دیں کہ بھائی زائنسٹ کون ہے, الگ ہے. اور جی آپ یہ دیکھیں کہ ترکی کے خلاف اسرائیل کچھ نہیں کہتا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 500 سال کی ہسٹری ہے. اس وجہ سے کہ جس وقت مسلمانوں کا کنٹرول
1492 میں ختم ہوا تھا اسپین میں, اور جو آخری اموی جو بادشاہ ہے وہ شکست کھائی تھی, اس نے اس وقت کی وہاں جو کوئین تھی ایزابیلا اور اس کے خامند فرڈینینڈ سے. تو جب یہ نکل رہے تھے نا روتے ہوئے, تو اس کی ماں نے یہ کہا تھا, بڑے مشہور ورڈ ہے, کہ اگر تم مرد کی طرح اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے اپنی سلطنت کو, تو اب عورتوں کی طرح رو نا, بیٹھے گھوڑے پہ نکلیں یہاں سے. لیکن اس کے بعد جو پورا 500 سال جو آٹومن سلطان رہے ہیں مختلف, ہم تو یہاں ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں ارطغرل وغیرہ, اور یہ وہ میرا سلطان تیرا سلطان, تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو انہوں نے سزا اس وقت کے عیسائی بادشاہوں نے یہودیوں کے لیے تجویز کی تھی, اس لیے کہ یہودی اس وقت مسلمانوں کو سپورٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, مسلمانوں نے بھی ہسٹوریکلی ہمیشہ یہودیوں کو پروٹیکشن ہی پروٹیکشن اس لیے دیا کہ منورٹیز تھے, کام کرنے والے لوگ تھے, انڈسٹریس لوگ تھے. رینیسانس شروع ہو رہی تھی یورپ کے اندر. جو بادشاہ تھا یعنی مسلمان ترک, اس نے خط لکھا تھا اسپینش کوئین کو کہ آپ ان کو مارنے کی بجائے, اور وہ اتنی ظالم سزا ہے, اس کا تاریخ میں نام آٹو د فے کہتے ہیں, کہ ایک ٹکٹکی پہ انسان کو لٹکا کے نیچے آگ جلا دیتے تھے تو وہ زندہ ہی پگھل جاتا تھا. ٹھیک ہے نا, وہ اتنی ظالم سزا ہے. تو اس کی مطلب تاریخ میں لکھا ہوا ہے, تو اس نے کہا یہ بندے ہمیں دے دیں, مارے نہ ان کو. تو اس وجہ سے جو اتنے یہودی تھے یعنی کرسچن کنگڈم سے نکل کے آٹومن سلطان کے نیچے جو علاقے تھے ایسٹرن یورپ کے, جس طرح آج بوسنیا ہے, البینیا ہے, مونٹینیگرو ہے, میسیڈونیا ہے, ایون گریس. ٹھیک ہے, یہ چونکہ اس وقت مسلمانوں کے نیچے تھے تو انہوں نے کہا کہ آباد ہو جائے. بعض علاقے پولینڈ کے بھی مسلمان تو اس وقت تک جو ہے ٹرکش سلطان کے نیچے وہ آلموسٹ ویانا کے دروازے پہ دستک دے رہے تھے, آخری جنگیں لڑ کے. تو جو 500 سال کی ہسٹری ہے اس میں یہودیوں کو چونکہ پروٹیکشن دی ہے نا ترکی نے, اس لیے ترک جو مرضی کہتے ہیں. ابھی بھی اردوان جو ہے جب وہ کہتے ہیں بڑے بڑے سخت ورڈ, تو وہ ان کو کچھ نہیں کہتے. باقیوں کے ساتھ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ جو ہے وہ بندوبست کر لیں گے, بالکل, ترکوں کے ساتھ کچھ نہیں کرتے. تو سوال اسی وجہ کیا کہ دیکھیں تاریخ جو ہے نا اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے, بگاڑنا نہیں چاہیے. اور اس کے اندر جو ہے نا بہت ساری چانسز ہوتے ہیں ٹو کریٹ لنکیجز. اسرائیل کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں ویس جو خوف کے مارے وہاں رہنا نہیں چاہتے, یعنی یہودی. بالکل, وہ یہ ہے کہ پرپیچول وار ہے ہر دوسرے سال. مطلب اگر فرض کی آج نہیں مروں گا تو کل مر جاؤں گا. جس وقت میں پھر رہا تھا اپنا جیروسلم میں, تو عام جو یہودی لڑکے لڑکیاں ہیں جو اس وقت اپنی کمپلسری سروس نہیں کر رہے, وہ جو 2 سال کی کرنی پڑتی ہے ان کو, ہر آدمی نے اپنی کمر کے اوپر جو ہے وہ AK-47 لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, کلاشنکوف لٹکائی ہوئی ہے. انہوں نے کہا بھائی کیا مسئلہ, انہوں نے کہا کوئی پتہ نہیں فلسطینی کب آ جائیں. میں کہا فلسطینی تو یہاں سے 200 میل دور رہتے ہیں, وہاں سے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تو آئیں گے نہیں طالبان کی طرح, جس طرح وہ پہنچ گئے تھے کابل تک. لیکن جو خوف ہے نا, ان میں سے کتنے لوگوں سے جیسے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جس دن ہمیں چانس ملا نا, اینڈ دے کیپ اپلائنگ فار فورن جو ہے اسکالرشپس کے لیے کہ یورپ میں پڑھنے کی, انہوں نے کہا ایک دفعہ نکل گئے یہاں سے واپس نہیں آنا. اور اسرائیل کیا کر رہا ہے, جو انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے, کہ جتنے فلسطینی نکالے تھے ان کو رائٹ آف ریٹرن نہیں دے رہا. ٹھیک ہے نا, اگر وہ یہ بھی کہیں کہ ہم بھی پیسفلی لڑنا نہیں چاہتے تمہارے سے, مان لیا کہ تم بیٹھے ہوئے یہاں پہ, رائٹ آف ریٹرن اس لیے نہیں دیتا کہ کل کو اگر فرض کیا وہ سارے فلسطینی جو یورپ میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, وہ واپس آ گئے یا مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں, تو پھر اگر وہاں جمہوری طور پہ الیکشن ہوا نا تو یہودیوں نے الیکشن جیتا. ایک اور چیز جو یاد رکھیں کہ صرف فلسطینی نہیں ہے, اسرائیل کے اندر عربز بھی رہتے ہیں, بالکل, جو مسلمان ہیں. جی, اور اس میں ولید صادق جو ہے لاسٹ, اب تو پتہ نہیں حیات ہے یا نہیں ہے, بٹ وین آئی یوزڈ ٹو ڈو اے پروگرام فرام لنڈن, تو ولید صادق جو ہے ہی کیم آن مائی پروگرام. وہ جو اسرائیلی پارلیمنٹ ہے کنیسٹ, اس کے ڈپٹی اسپیکر رہے, وہ شرکت کرتے ہیں پالیٹکس کے اندر, اور ان کا جو ہے آپ یہ سمجھے پوائنٹ آف ویو وہ فلسطینیوں کا نہیں ہے, چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں جہاں ہم یہاں رہتے تھے اس پہ اوپر آکوپائنگ فورس اور آ گئی ہے. پہلے آٹومنس رہتے تھے, انگریز درمیان میں آئے, پروٹیکٹریٹ بن گئی, لیبنان کے اندر جو ہے فرینچ آ گئے. تو جو تاریخ ہے نا اس کے اندر میں نے آپ نے بھی دیکھا پڑھا ہوگا کہ چونکہ یہ ایک فلوئنگ سا ایک آئیڈیا ہے, تو اگر آپ کمزور ہوتے جاتے ہیں اور ریاستیں اور لوگ کمزور ہوتے ہیں تو پھر دوسری آکوپائنگ فورسز آتی ہیں, وہ پھر جو ظلم کرتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ جو ہے مجھے ابھی تک یاد ہے جب میں نے جیروسلم یونیورسٹی کے اندر مطلب آئے انٹریکٹڈ ود جو پڑھے لکھے یہودی ہیں, میں نے کہا یار تم لوگ جو چیز بیچ رہے ہو اینٹی سیمیٹزم, کہ جی تمہارے ساتھ ہٹلر نے وہ کیا جو کسی نے کیا نہیں تھا, تمہارے 6 ملین یہودی مار دیے, تم تو جو ہے جتنے بڈھے بابے بابیاں جو ہیں وہ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں چینلز کے اوپر یورپ میں, امریکہ میں, اور 80-90 سال کے ہو گئے. میں کہا تم نے تو وہ ظلم دیکھا تھا, تمہیں تو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا تھا, تم نے فرض کیا کے رہنا شروع ہی کر دیا ہے. تم نے ان کی تم نمبر 1 ان کی زمین پہ قبضے کو صحیح کیوں کہتے ہو, اور دوسرا جب ان پہ ظلم ہو رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو
تو تم زبان سے بولتے کیوں نہیں؟ تو ان کا کیا جواب وہ ہے؟ یاد نہیں یہ آتا۔ غزہ سے بڑا کنسنٹریشن کیمپ تو کوئی بھی نہیں نہیں۔ تو اگر تمہارے کنسنٹریشن کیمپ کیے تھے قائم ہٹلر نے تو ہٹلر تم جو بھی ہے یہی وہ کر آج رہے ہو۔ ہیرو تو نہیں ہے، تو نیتن یاہو تمہارا ہیرو کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اس سے پہلے والے تو دوسرے do they have an پارٹی، answer؟ ان کے اندر نفرت اتنی بھری ہوئی نہیں، ہاں کلاؤڈ جو غصہ ہے نا، مطلب اس وقت ہو سکتا ہے وہ بچے ہوں، ہاں جو نوجوان ہوں، تو وہ غصہ 90 مطلب سال کسی پہ بھی اتاریں گے اب، وہ بھی یہ ایک کہتے بڑا ہیں کہ جی ہاں ساری فنامنا ہے۔ دنیا جو ہے نا ہمیں مٹانے پہ مٹی ہوئی ہے، جو پروپیگنڈا ہے وہ سن کے پڑھ کے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. میں واشنگٹن میں تھا تو واشنگٹن میں جو ان کا ہولوکاسٹ میوزیم ہے جی. تو اس میں سمجھ لیجیے جتنا بھی آپ کا اسٹوڈیو ہے اتنا ایک کمرہ جو ہے وہ صرف انہوں نے رکھا ہوا ہے, اس میں صرف انسانی جوتے ہیں, بچوں کے جوتے, عورتوں کے جوتے اور مردوں کے. اب وہ ٹوٹے پھوٹے پرانے جوتے. تو میں نے صرف کیوریٹر سے ہی پوچھا, میں نے کہا یہ ایکچوئل جوتے ہیں ان یہودیوں کے جو کہ گیس چیمبرز میں گئے تھے آشوٹس میں یا کہیں اور, یا یہ تم نے اس طرح رکھا ہوا ہے کہ کریٹ کیا ہوا ہے ایک طرح کا سمبلزم. اور تصویریں لگائی ہوئی ہیں پرانے یہودیوں کی, جو شادی کی تصویریں, خوشی کی تصویریں, بلیک اینڈ وائٹ. اور بلیک اینڈ وائٹ تصویروں کی اپنی رومانٹسزم. جی بالکل بالکل. میرے پیچھے پڑ گیا, کہتا ہے یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہم چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ تم سمجھتے نہیں ہو. میں کہا بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں, سمپل سوال ہے کہ انہوں نے یہودی مار دیے, جوتے سنبھال کے رکھے تھے جی, کہ اور تمہیں دے دیے مطلب 70 سال کے بعد جا کے میوزیم بنا لو, ٹھیک ہے نا. لیکن جو پروپیگنڈا ہے نا اس کی وجہ سے آپ کے مطلب یو نو کمنگ بیک ٹو دی کوشچن, وہ اتنا زیادہ سخت ہے کہ وہ اور نسل در نسل جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ یہودی جو ہے نا ان کو لڑ مر کے. حالانکہ یورپ کے اندر بھی, امریکہ کے اندر بھی, وہ جو ایک اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی کبھی وہ بیچارے نظر آتے ہیں یہودی, لگتے شکل سے تو وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, ٹوپیاں پہنی ہوئی, ہیٹ پہنے ہوئے, بولر ہیٹس. گرمیوں کے اندر بھی وہ کالے لمبے کوٹ پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں, وہ آرتھوڈاکس جو آرتھوڈاکس. اچھا اب وہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا بننا جو ہے دس از ان جوش, یعنی یہودی مذہب کے تحت انہوں نے کہا یہ غلط حرکت ہے, ہم اپنا ملک آزاد نہیں بنا سکتے, ہمیں دوسرے لوگوں کے ماتحت رہنا تھا جب تک مسیح واپس نہیں آئے گا. ان کو بھی اپنے مسیح کی انتظار ہے ہماری طرح, ٹھیک ہے نا. لیکن اس وقت تک تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو جتنے لوگ اس دفعہ اپنی جانوں سے گئے ہیں, جو شہید ہوئے ہیں, یعنی بچے, وہ امیجز جو ہیں, میرا اپنا خیال ہے کہ جو لوگ دیکھیں گے, اور یہ چیز اب اس دفعہ یورپ کے اندر جو بڑے کامنٹیٹرز ہیں جو یہودی نہیں ہیں, جو مسلمان نہیں ہیں, انہوں نے اٹھائی ہے. انہوں نے کہا بھائی اگر ایک مارو گے بندہ, جس کا تم ایک بچہ مارو گے تو وہ تو تمہیں ڈھونڈتا پھرے گا ساری زندگی. تو انہوں نے کہا جہاں ایک ماریں گے نا تو وہاں 10 حماس کے سپورٹر پیدا ہوں گے, ٹھیک ہے. اور یقین کریں اتنے زیادہ بچے جو ہے نا ینگ, جن کے ماں باپ مر گئے ہیں, وہ غزہ کے اندر آپ کو سارا وقت گلیوں میں پھرتے نظر آئیں گے. مجھے ابھی تک یاد ہے ایک بچہ جو تھا ایک کیمپ کے اندر, جو میرے خیال کسی پہلی جنگ کے اندر زخمی ہوا تھا, تو اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی آدھی. تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے فٹ بال کلب بنائے ہوئے جہاں وہ بیٹھ کے مطلب ٹیلی ویژن پہ فٹ بال کھیل رہے تھے, جس طرح آج کل سارے مشین. حالانکہ اٹ واز ویری ارلی اسٹیج آف یو نو اسمارٹ ٹیکنالوجی. اس نے جو شرٹ پہنی ہوئی تھی, تو میں نے کہا کہ تم فٹ بال کی, اور اس پہ ایک برٹش کلب کا نام لکھا ہوا تھا, تو میں نے کہا کہ یہ کس لیے لکھا ہوا ہے, یورپین کلب تھا. تو کہتا ہے جب میں بڑا ہوں گا نا تو میں نے رونالڈو بننا ہے. تو میں نے کہا تمہاری تو ٹانگ ہی نہیں ہے ایک, تو تم نے رونالڈو کیسے بننا ہے. تو وہ بچہ جو تھا نا وہ عربی میں بتا رہا تھا ٹرانسلیٹ کر, اس نے کہا میں ایک ٹانگ سے نا اتنا اچھا کھیلوں گا جتنا رونالڈو 2 ٹانگوں سے کھیلتا. یقین کریں بندے کے دل, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور ایک اور جو بات ہے, مطلب میں عام طور پہ وہ شیئر نہیں کرتا, when I was giving a talk in Gaza, 3 بچیاں میرے پاس آئیں, ان کی عمر میرے خیال 19-22 سال کی ہوگی. اینڈ آفٹر دا ٹاک دے سیڈ, میرے پاس آئیں, مجھے کہتی کہ آر یو میرڈ, آر یو مسلم. میں نے کہا آئی ایم. تو آر یو میرڈ, میں نے کہا کہ یس. تو اس نے کہا کہ کتنی بیوی ہیں تمہاری. میں نے کہا ایک ہی بہت ہے مطلب. تو اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس یہاں سے نکلنے کا چانس نہیں ہے. یو سیڈ دیٹ یو ہیو اے برٹش نیشنلٹی. میں کہا ہے پاکستانی نیشنلٹی ایز ویل, بٹ اس نے کہا بٹ یو آر ان آؤٹ سائڈ. اس نے کہا از اٹ پاسبل کہ تم آج, ہم 3 سہیلیاں ہیں, آج ہمارے ساتھ یہاں نکاح پڑھ لو, 3 میرجز, آج نکاح پڑھ لو, اور ساتھ پیپر جو ہے نا وہ سائن کر دو فلسطینین اتھارٹی کے ساتھ, اینڈ دین وی ول اسٹارٹ دا پروسیس. اس نے کہا ونس وی آر آؤٹ آف دس, بے شک ہمیں چھوڑ دینا. آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ, یو نو مجھے اس کا جواب نہیں آتا تھا کہ جو ڈیسپریشن, جو ان کی فیلنگ ہے. تو میں نے کہا کہ اگر میں تمہیں جا کے چھوڑ دوں گا, تو اس نے کہا تھا وہ جگہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ خطرناک نہیں ہوگی, اس سے زیادہ
تنگ نہیں ہوگی, اس سے زیادہ جیل لائک نہیں ہوگی, کیونکہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہاں وی آر جسٹ ویٹنگ ٹو ڈائی. مطلب واٹ شوڈ وی ڈو, امیجن کریں نا ان کی ڈیسپریشن کی. انہوں نے کہا ہم صرف بڑے ہو رہے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے, اور ہمیں نیچرل موت نہیں مرنا, ہمیں کوئی آ کے مارے گا بم یا کوئی گولی. لیکن یقین کریں اس کے باوجود اگر ان کا میں کمپیریزن کروں اسرائیلیوں کے ساتھ جو یورپ سے گئے ہوئے زیادہ تر, they have enjoyed their life, they're still enjoying their life, they have built اسرائیل جو ہے بالکل اس طرح لگتا ہے جیسے یورپ کا حصہ ہے. جی ٹھیک ہے نا, اب وہ یورپین کھیلوں میں بھی حصہ لیتا ہے ایز یورپین کنٹری, حالانکہ ہے مڈل ایسٹرن. ان کا جو میوزک کانٹیسٹ ہوتا ہے سب سے بڑا یورو, اس کے اندر بھی آتے ہیں وہاں سے گانے کے لیے. ان کے مقابلے میں اگر یہ دیکھوں یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں, خوف زدہ ہیں, اور اپنی ہسٹری کے اندر کہ ہمیں لوگوں نے مارا تھا. غزہ کے جو لوگ ہیں اور ویسٹ بینک کے, دے سیٹ کہ اگر ہم نے کل مرنا بھی ہے نا تو ہم لڑ کے مریں گے, یہ ہمیں پتہ ہے ہم نے مرنا ہے, لیکن جب تک نہیں مریں گے نا ہم نے اپنی آزادی کے لیے لڑنے سے باز نہیں آنا. اب پوری دنیا جو ہے وہ انہیں آزادی دینے نہ دینے کے ظاہر ہے بہانے ڈھونڈتی ہے, یا جس طریقے سے وہ اسرائیل کی طرفداری کر رہی ہے دنیا. مطلب یہ دیکھ کر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ساری جو باتیں ہیں ہیومن رائٹس اور فریڈم اور یونائٹڈ نیشنز ڈکلیریشن فلانا ڈھمکانا, یہ سب بیکار ہے. بیکار تو دیکھیں اس لیے کہ ریاست, جس طرح ہم نے پہلے کہا نا, ریاستوں کے اپنے انٹرسٹ ہیں. اگر فرض کیا آج یہ مان لیں فرانس والے یا جرمنی والے, جرمنی ابھی تک پیسے دے رہا تھا ریپریشنز کے کہ جو ہٹلر نے زیادتی کی تھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یہودیوں نے اس طرح کا ایک درخواست ہے وہ سعودی عرب کو دی ہوئی ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے آپ کے نبی نے ہمیں بھی نکالا تھا مدینہ سے, تو اس کے پیسے دیں ہمیں خاندان کو. مطلب ایسے مطلب چلاک لوگ ہیں انٹرنیشنل لا کا استعمال کر کے. تو جو آپ کا سوال ہے نا کہ دیکھیں یہ جو ساری رولز ہیں یہ پاورفل کے رولز ہیں, پاورفل کے رولز ہیں. تو اگر فرض کیا مسلمانوں نے یہ چیز واپس لینی ہے تو اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ کسی ایک کمپنی کی پروڈکٹس کا جو ہے نا وہ بائی کاٹ کرنا شروع کر دیں. یہ چھوٹے لیول کے اوپر تو جو ہے کنٹریز کر سکتی ہیں, لیکن اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا. نہیں, کنٹریز بھی ٹریڈ بائی کاٹ نہیں کر سکتی. نہیں, بائی کاٹ کس طرح کریں گی؟ ایک انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے, مطلب دیکھیں نا اگر فرض کیا آپ کی جو ٹریڈ ہے, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر, پاکستان کی مثال لے لیں کہ جب تک FDI نہیں آئے گی تو ہمارے ہاں اکانومی جو ہے وہ کک سٹارٹ نہیں ہوگی. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جب آئے گی تو وہ نہیں کمپنی ہوگی. ایک زمانے میں وہ اوپیک والی تھی, وہ سوال میں سب سے پوچھتی ہوں, مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا کہ اوپیک نے تیل بند کر دیا ویسٹ کا. نہیں, اوپیک نے بند نہیں کیا, صرف شاہ فیصل نے کیا. مطلب ہی واز مووڈ سو مچ. نہیں دیکھیں نا آپ, یہ بڑی بات ہے نا کہ دیکھیں اگر آپ ڈپلومیسی کے ذریعے ملک چلا رہے ہوں تو جو ویسٹرن کنٹریز تھے, امریکہ کو تیل نہیں چاہیے مڈل ایسٹ کا, اس کا اپنا تیل اتنا ہے, لیکن اس کے جو الائز ہیں یورپ میں ان کو چاہیے, ان کو گیس بھی چاہیے. تو وہ یہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ انہوں نے اپنا کارڈ کھیلنے کی کوشش کی تھی تیل کا, ایسے کرتے ہیں. شاہ فیصل کو تو مروا دیا, اسی کے بھتیجے سے گولی مروا دی, ٹھیک ہے نا, تو لیڈر ایک ختم ہو گیا. یہ یاد رکھیں اس وقت کے جتنے لیڈر ہیں نا جو پاکستان میں اکٹھے ہوئے تھے وہ بیچارے بڑی بری موت مارے, چاہے وہ الجیرین تھا, بات وہی ہے نا کہ یا تو ہم یہ یاد رکھیں یا ہمارے لیڈران یہ یاد رکھیں کہ وہ سارے لیڈر بری موت مرے تھے, یا پھر آج جو بچے وہاں پر مر رہے ہیں ہم ان کو یاد رکھیں. اگر فرض کیا تیل نکل رہا ہے آپ کی زمین سے, آپ کو نکالنا نہیں آتا تھا, آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نیچے تیل کیا ہے, کس طرح ہے, ابھی نکال لیا ہے تو اب وہ اونٹوں نے تو پینا نہیں تھا, وہ گاڑیوں میں لگنا تھا نا جا کے, تو وہ کہاں جانا ہے, صاف کیسے ہونا ہے. آپ یہ دیکھیں نا, چیز آپ کی ہے, آپ اس کی پرائس جو ہے نا 2 سینٹ بڑھا نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا, وہ سارا کا سارا جو کارٹل ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو اگر چیز آپ کی ہے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے مسلمان لیڈرشپ کو کہ جو آپ کے ایسٹس ہیں ایک تو وہ بہت کم ہیں, منرلز کی فارم میں, ہیومن فارم میں نہیں ہے. کیونکہ اگر دیکھیں نا کہ آپ, ہاں, ایک امریکی کمپنی جو ہے اس کی پرائس ہمارے پورے ملک کی ساری سے بڑی ہے. تو جو برانڈنگ ہے, بجائے اس کے آپ دبئی دیکھ لیں جس طرح بنا ہوا ہے, اٹ لکس لائک اے میریکل ان سینڈ, لیکن بنایا تو اربوں نے نہیں ہے. جو انجینئرز ہیں وہ یورپین ہیں, مزدور پاکستان انڈیا سے بنگلہ دیش سے گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ ٹیکنالوجی کی لائف, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جب تک آپ ان کو بیٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ ان کی پروڈکٹ استعمال کریں گے تو پھر تو ان کی باتیں آپ کو ماننی پڑیں گی. یہی چیز ہے کہ ہمیں ان سے آگے بڑھنا ہے علم کے میدان میں, مائنڈ سے, بالکل.
थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया अदा आपका, वेरी इनलाइटनिंग और बहुत कुछ you. सीखने का मौका मिला। सितंबर 1992 में इसाक राबिन जो कि इजरायली वज़ीर आज़म था, उसने एक अमरीकी वफ्द से मुलाकात में कहा था कि मैं चाहता हूं कि गज़ा समुंदर में गर्क हो जाए, लेकिन मैं जानता हूं कि ये नामुमकिन है, चुनांचे हमें कोई हल निकालना होगा। और 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद के ज़रिए फैसला किया कि फ़लस्तीन को 3 हिस्सों में बांटा जाए, 55% इलाका यहूदी को दे दिया जाए, बैतुल मक़दस जो है वो आलमी मैंडेट के ज़रिए असर रखा जाए, बाकी हिस्सा जो है वो बशमूल गज़ा वो मकामी जो अरब बाशिंदे हैं उनको मिल जाए। और मई 1948 जब इस करारदाद ने फ़लस्तीन से बरतानवी राज का ख़ात्मा किया तो उसी दिन इसराइल की आज़ाद रियासत कायम हुई और यूँ पहली अरब इसराइल का जंग का भी आगाज़ हुआ था और लाखों मकामी फ़लस्तीनी उसमें बेघर हुए थे, गज़ा की पट्टी में गए थे। और पहली अरब इसराइल जंग का ख़ात्मा हुआ तो गज़ा की पट्टी पर मिस्र का कब्ज़ा हो चुका था और वो मिस्र का कब्ज़ा जो था 1967 तक बरकरार रहा। 1967 में फिर 6 रोज़ा जंग हुई थी और उसके दौरान इसराइल ने मिस्र और शाम पर जो मुश्तमिल मुत्तहिदा अरब रिपब्लिक समेत उर्दन और इराक़ को शिकस्त दी थी और बैतुल मक़दस समेत जो मशरक़ी बैतुल मक़दस है उस समेत गज़ा पर भी कब्ज़ा कर लिया था। और इसराइल की इस फ़तह ने पुरतशद्दुद वाक़यात के एक ऐसे तसलसल को जन्म दिया जो कि आज तक रुक नहीं सका है। और अगर हम इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो फिर पहली फ़लस्तीनी इंतफ़ादा तहरीक 1987 में गज़ा से हुई थी, उसी साल फिर हमास बनी थी और 1993 में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो ओस्लो मुआहिदा हुआ था, फ़लस्तीन जो नेशनल अथॉरिटी थी वो बनी उस वक्त और गज़ा की पट्टी और जो गुरब अर्दन के चंद इलाके हैं उनमें उसको ख़ुद मुख्तारी दे दी गई थी। 2005 में फिर दूसरी और पहले से ज़्यादा पुरतशद्दुद इंतफ़ादा तहरीक के बाद गज़ा की पट्टी से फ़ौजी जो यहूदी थे कुछ निकले थे वहाँ से और फिर 1 साल बाद हमास ने इंतखाबात में फ़लस्तीनियों की जो तंजीम थी फ़तह उसको शिकस्त दी और यूँ ये 2 अलग अलग फोर्सेस बन गई। एक महमूद अब्बास थे जो फ़तह के थे और दूसरी जानिब हमास थी। और फिर उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं और आगे भी आपको बताते रहेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। फ़लस्तीन के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी मजहबी स्कॉलर जनाब प्रोफेसर साजिद महमूद अलज़ाहरी साहब और इनसे हम बात करेंगे कि फ़लस्तीन की अहमियत मुसलमानों के लिए इस्लाम के हवाले से तो हमने बताई थी शुरू में, लेकिन उम्मत मुस्लिमा कहाँ है और क्या कर रही है और क्या कर सकती है, कुछ कर भी सकती है या बस यूँ ही हाथ पे हाथ धरे रहने का मामला है। क्योंकि हमने जो देखा गुज़िश्ता अरसे में वो ये कि चाहे OIC हो चाहे अरब इस्लामिक समिट हो, वहाँ पर ज़बानी कलामी गुफ्तगू तो हुई, बातें तो हुई, लेकिन अमलन क्या हुआ नहीं। बिल्कुल। और फिर हमारे दीन के साथ अगर हम उसको जोड़ें तो हमारे जितने गज़वात रहे हैं, जो अल्लाह पर तवक्कल हमने उस वक्त लोगों का देखा और जो ज़ाहिर है हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो एक ऐसी स्टडीज़ हैं जो छोड़ गए हैं केस स्टडीज़ के तौर पर, उनको पढ़ना भी है, समझना भी है, उनके हवाले से बात भी करनी है, सीखना भी है और उसको अपनी ज़िंदगी में भी इनकलकेट करना है। तो वो जो तवक्कल था, आज की अगर मईशत के हवाले से हमें या मुसलमान दुनिया को चैलेंजेस का सामना है तो क्या अल्लाह पर तवक्कल करके कोई ऐसा इकदाम नहीं लिया जा सकता कि जिसके बाद हम ये कह सकें कि भाई हमने कर लिया था, देखो उसकी मदद आ गई। मसला ये है कि हमने खुदा बना लिया है और चीज़ों को, हमने खुदा बना लिया है अमेरिका को, हमने खुदा बना लिया है पैसे को, हमने खुदा बना लिया है जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है सारी दुनिया के उनको। तो जब हम उन्हें खुदा करना बनाना शुरू कर दें और हम वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात, हमारे 1000 सजदे तो उधर हो रहे हैं। हमारी वो आपकी इस बात से मईशत और इसकी बात से मुझे माल गनीमत के हवाले से जो था मशहूर वाक़या वो याद आ गया कि मतलब किस तरह से हर चीज़ के बारे में हमें दीन इस्लाम ने सिखाया है, बताया है, जंगों का, डिप्लोमेसी का, लेकिन पता नहीं कहाँ। और ये भी नहीं है कि कोई छोटी ताकत है, आप अगर नंबर क्वांटिटी का अंदाज़ा लगाएं तो 52-57 ममालिक हैं ऐसे और सॉरी 52-57 ममालिक सारे एक तरफ आप देखें कितनी बड़ी और ताकत और मौसर आवाज़ बन सकती है। बिल्कुल, मैं जो आपको बता रहा था कि हमास जो है जब वो आया बरसरे इक़्तिदार तो उसके बाद इसराइल और मिस्र ने गज़ा का मुहासरा किया, ज़मीनी मुहासरा, फ़िज़ाई मुहासरा, समुंदरी मुहासरा। बिल्कुल। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की जो तंजीमें थी उनकी जानिब से मुतालबात के बावजूद इसराइल ने 2007 से
اس محاصرے کو ختم نہیں کیا ہے. 2007 سے آج 2023 ہو گیا, 16 سال ہو گئے, اور اس محاصرے کی وجہ سے فلسطینیوں کی نقل و حرکت پر مکمل طور پر قدغنیں لگی. اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے باہر نکلنے پر پابندی عائد ہے. طبی ایمرجنسی میں کسی کو باہر نکلنے کی اجازت دی جاتی ہے. ہیومن رائٹس واچ کیا کیا کہہ کہ تھک گیا ہے, لیکن ساری دنیا بس صرف دیکھ رہی ہے, اور اس میں مسلمان بھی شامل ہیں. جی السلام علیکم ساجد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بہت شکریہ, پروگرام میں وقت نکالا آپ نے. بہت آسان اور بہت سادہ سا سوال, جواب اس کا آسان یا سادہ ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا. ہم نے اپنا کعبہ اور قبلہ جو ہے وہ امریکہ کو اور برطانیہ کو اور ورلڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو بنا لیا ہے, اور اب جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ ساری امت مسلمہ دیکھ رہی ہے, صرف باتیں کر رہی ہے. تو یہ امت تو نہ ہوئی. جی دیکھیں اویس صاحب, جو فلسطین کے اندر اس وقت ہو رہا ہے وہ جتنی بھی ظلم, زیادتی اور سفاکیت کی بدترین مثالیں جو ہیں وہ وہاں پہ قائم کی جا رہی ہیں, اور پوری دنیا اور اس میں عالمی میڈیا بھی شامل ہے, اور اس میں انسانی حقوق کی تنظیمیں اور UNO, یہ سارے اتنی شرمناک حد تک ان کے اوپر خاموشی طاری ہے. اور اس طریقے سے وہ کہاں ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں اور انسانی حقوق کے علمبردار؟ کیا وہ سب کچھ نہیں دیکھ رہے کہ کس طریقے سے ظلم اور سفاکیت کی اس طریقے سے بدترین مثالیں وہاں پہ قائم کی جا رہی ہیں؟ اور یہ تو UNO اور جو عالمی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی, وہ ان کی ذمہ داری جو وہ ادا نہیں کر رہے. مسلم امہ جو ہے جن کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ بیت المقدس کی حفاظت, اور جو ان کا قبلہ اول ہے, اور جس کو قرآن مجید نے جہاں بھی قبلہ اول کا ذکر ہوا ہے اس کو مبارک اور مقدس زمین کے طور پہ اس کا ذکر کیا, جیسے قرآن مجید نے کہا الذی بارکنا حولہ ونجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین. ہر جگہ پہ قرآن مجید میں اس کو مبارک اور مقدس سرزمین جو ہے وہ کہا گیا ہے, لیکن امت مسلمہ کی یہ بے حسی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اتنا ظلم و ستم دیکھ کر پھر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے, اور اللہ کے رسول کا یہ فرمان بھی بھول چکے ہیں. سر تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے ابھی آپ نے جو یہ لفظ استعمال کیا امت مسلمہ, کیا ہم امت مسلمہ کو آج بھی امت مسلمہ کہیں گے, یا ڈیوائیڈ اینڈ رول کر چکے وہ, یا یہ مسلم حکومتیں یا مسلم مملکتیں یہ کہہ لیں اور مسلم حکمران کہیں؟ امت مسلمہ کا لفظ ہم استعمال کیسے کر سکتے ہیں آج؟ بالکل, یہ تو حقیقت ہے کہ مسلم امہ کا ورڈ استعمال کرنے کے کیسے کریں گے کہ جب ان کے اندر یونٹی نہیں ہے, جب مسلمانوں کا اس طریقے سے خون بہایا جا رہا ہے اور ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ جو ہیں وہ گرائے جا رہے ہیں. تو اس کو امہ کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک بھی مسلمان کو کہیں پہ تکلیف پہنچے تو وہ سارے جسد واحد کی طرح جمع ہو جائیں اور اس کی مدد اور نصرت کے لیے اکٹھے ہو جائیں, اور کبھی بھی اس کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ ہونے دیں. یہ تو ہے مسلم, جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوری مسلم امہ کی مثال ایک جسد واحد کی ہے, کہ اگر کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جو جسم ہے وہ تکلیف سے بےتاب ہو جائے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ بالکل اس کو چھوڑ دیا گیا ہے, یونٹی کو ختم کر دیا گیا ہے, اور مسلم امہ کا اطلاق اس نیشن کے اوپر, اس امت کے اوپر نہیں بنتا ہے. دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر فلسطین کے اوپر اور بیت المقدس کے اوپر جو اسلامی اہمیت ہے اسلامی تعلیمات کے اندر اور اسلام کے اندر, اس کو بھی اجاگر کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, مسلمانوں کو پتہ چلے کہ یہ بیت المقدس مقدس سرزمین ہے مسلمانوں کے ہاں. جی کہ بالکل آپ دیکھیے کہ جو ارض مقدس جو انبیاء علیہ السلام کا مدفن ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کے ہاں جو اس کے ساتھ جو سفر معراج کے لیے روانہ ہوئے, وہ یہیں سے آپ نے سفر کا آغاز کیا. اور ارض مقدس جو ہے بیت المقدس, اللہ کے رسول نے فرمایا من اراد ان ينظر الى بقعۃ من بقع الجنہ فلینظر الى بیت المقدس فإنها بقعۃ من جنت الفردوس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی جنت کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے, جنت کا قطعہ, جنت کا ٹکڑا, تو وہ بیت المقدس کو دیکھ لے. بیت المقدس جنت الفردوس کا ایک حصہ ہے.
تو اتنی امپورٹنس اور اتنی اہمیت اسلام کے اندر ارض مقدس اور بیت المقدس اور فلسطین کی ہے، لیکن مسلم امہ نے اس کی حفاظت کے لیے اور جو ایک اپنا رول پلے کرنا تھا وہ نہیں کیا ہے، اور اس وقت جو ظلم اور بربریت اور سفاکیت وہاں پہ جاری ہے اور اس کے اوپر شرمناک حد تک جو خاموشی ہے وہ ایک اس کے جیسے آپ نے کہا امہ کے لفظ کے اوپر بھی وہ کویسچن مارک لگا دیا ہے۔ اچھا ساجد صاحب، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا مسلمانوں اور یہودیوں کے جو تعلقات رہے ہیں ماضی میں اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ وہ کس طرح کے تعلقات رہے ہیں اور کیا کیا اس کے اندر امپورٹنٹ ایسے واقعات ہوئے کہ جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو یہودی قوم ہے اس میں جو یہ جو زائنسٹ ایکسٹریمسٹ یہودی ہیں ان کی نیچر کیا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیں دھوکہ کیوں دیتے ہیں، یا دنیا کے سامنے اتنے مکر و فریب کے حوالے سے وہ کیوں مشہور ہیں؟ دیکھیے یہ قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ جو سب سے شدید عداوت جو قوم تم سے رکھتی ہے مسلمانوں سے وہ یہود ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مومنوں سے جو سب سے شدید اور سخت دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں وہ یہود ہیں۔ اور جیسے آپ نے کہا ہسٹری میں آپ دیکھیں، ہسٹری میں بہت زیادہ ایسی مثالیں ملیں گی کہ انہوں نے ہمیشہ جو مسلمانوں کو ہے وہ نقصان پہنچانے کا کے لیے اسٹرگل کیے۔ اچھا کیوں ہے اس وجہ سے اس کی پوری ایک بیک گراؤنڈ، جیسے ان کے ہاں یہ تھا کہ جو نبی آخر الزماں ہیں وہ ان کے یہودیوں میں ان کی بعثت ہوگی، ان میں وہ مبعوث ہوں گے۔ تو جب وہ عرب میں مبعوث ہوئے تو یہاں سے ان کی جو ہے وہ عداوت شروع ہو گئی کہ یہ نبی آخر الزماں جن کا سارے انبیاء ذکر کرتے رہے کہ ایک آخری زمانے میں نبی آئیں گے جو خاتم المرسلین ہوں گے، تو وہ یہ توقع کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ جو نبی ہیں وہ یہودیوں میں مبعوث ہوں گے۔ جو نہیں ہوا تو اس کے بعد انہوں نے عداوت اور دشمنی مسلمانوں سے بنا لی، اور اس میں انہوں نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا کہ جہاں پہ مسلمانوں کو وہ نقصان نہ پہنچائے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے زمانے میں جب غزوہ احزاب کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خندق کھود کر مدینہ کی حفاظت کی تھی، اور پیچھے جو مدینہ کا بیک سائڈ پہ تھے یہ یہودی تھے، تو ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے معاہدہ کر لیا کہ آپ جو جنگ کے لیے آئے ہیں آپ ان کو رستہ نہیں دیں گے پیچھے سے، لیکن انہوں نے وہاں پر بھی خیانت کی اور مشرکین کو وہاں سے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی، تو اللہ کی طرف سے وہ طوفان آیا اور وہ سارے واپس چلے گئے، لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے پوری ہسٹری کے اندر کہ جہاں پر مسلمانوں کو وہ نقصان نہ پہنچائیں۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کا، بچوں کا، عورتوں کا اور بے گناہوں کا اس بے دردی کے ساتھ وہاں پہ خون جو بہایا جا رہا ہے، اور ایون کہ ہاسپٹلز اور ایمبولینس، یہ پتہ نہیں کون سا سویلائزڈ معاشرہ ہے۔ ہم تو حیران ہیں کہ وہ لوگ جو انسانی حقوق کے علمبردار تھے اور ایک جانور کے مرنے کے اوپر وہ پوری دنیا کو اوپر نیچے کر دیتے تھے اور یہ لوگوں کو شو کرواتے تھے کہ ہم انسانی حقوق کے، ایون کہ جانوروں کے حقوق کے بڑے علمبردار ہیں، ان کی منافقت کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ یہ حقیقت میں کچھ ایسا نہیں ہے، وہ انسانیت کے اور بالکل انسانی حقوق کے علمبردار نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو انسانیت سے کوئی غرض ہے۔ جو کچھ وہ فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے اوپر ان کی جو خاموشی ہے، اور کھلی چھٹی دی ہوئی ہے اسرائیل کو، کوئی اس کے اوپر نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ ہاسپٹل کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، لوگوں کو، بچوں کو، کہ یو این او کی اپنی رپورٹس کے مطابق کتنے ہزار بچوں کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا ہے، اور اسٹل مستشفیٰ جو ہاسپٹل شفا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو ان کے مزاحم تھے اور ان کے دعوے تھے کہ حماس نے ہیڈ کوارٹر بنا لیا، وہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ وہ وہاں پہ کچھ ایسا ہاسپٹل کے نیچے ہیڈ کوارٹر تو اب پریکٹیکل ریالٹی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھیں، بالکل پریکٹیکل بات کریں، کیا مسلمانوں کے پاس کوئی راستہ ہے اس تنازع کو ختم کرنے کا؟ بالکل پریکٹیکل بات کریں گے ہم نا، وہ ہم ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے، وہ تو سب باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، لفظ تو ہیں، لیکن پریکٹیکلی کیا کچھ کر سکتے ہیں ہم؟ جی پریکٹیکلی بالکل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یونٹی اپنے اندر پیدا کریں اور جو اپنے مطالبات ہیں ان کو انفورسمنٹ کروانے کی بھی صلاحیت آپ کے اندر ہو،
اور وہ یہی ہے کہ جو 1967 کی جو حدود تھی جو اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جو طے پایا تھا کہ اتنی اراضی جو ہیں وہ فلسطین کی یہاں پہ یہودی ہوں گے اور یہاں پہ مسلمان ہوں گے، جو دو ریاستی نظریہ تھا، اگر اس کو وہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں اور UNO اس میں اپنا اہم کردار ادا کرے اور مسلمان اپنی یونٹی کے ساتھ اس کو وہ کروا دیں، نہیں ہو سکتا نا پریکٹیکلی، یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک ایسا حل ہے کہ جس کے اوپر یہ تو نہیں ہو سکتا. مطلب پریکٹیکل اگر میں بات کروں، نہ مسلم امہ نے اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے، نہ UNO نے کوئی کام کرنا ہے، نہ جو ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر واپس جانا ہے. میرے حساب سے تو یہ نہیں ہو سکتا. میں بہت پیسمسٹک ہو سکتا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوگا. میں چاہتا ہوں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے. دیکھیں اگر یونٹی آ جائے، دیکھیں ویس بھائی سب کچھ ہو سکتا ہے، دنیا میں کچھ امپاسبل نہیں ہے. سوڈان میں آپ نے دیکھ لیا 2011 کے اندر کہ جب وہ وہاں پہ بھی حق خود ارادیت کی ایک قرارداد UNO نے پاس کی تھی کہ ایک شمال سوڈان اور جنوب سوڈان دونوں آپس میں خانہ جنگی کرتے تھے. ایک مسلم پاپولیشن کی آبادی کا علاقہ تھا جو شمال سوڈان ہے، اور جنوب میں کرسچن زیادہ رہتے تھے. تو وہی سیم قرارداد جو انہوں نے کشمیر کے حوالے سے پاس کی ہوئی ہے انہوں نے وہاں پہ امپلیمنٹ کروا دی، اور وہاں پہ انہوں نے حق خود ارادیت ان کو دیا، ریفرینڈم کروایا، جس کے نتیجے میں وہ دو ریاستیں بن گئی تھی، ایک جنوب سوڈان اور ایک شمال سوڈان. تو اگر یہاں پر بھی وہ امپلیمنٹ کرنا چاہیں، لیکن اس میں مسلم امہ کو جو 56 اسلامی ممالک ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، صرف ایک چیز آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور وہ ہے یونٹی. ابھی آپ نے دیکھے سعودی عرب کے اندر جو OIC کا اجلاس ہوا ہے، کیا نکلا ہے اس کے اندر؟ کوئی ایک متفق جو موقف ہے وہ 56 اسلامی ممالک نہیں دے سکے ہیں. تو اس طرح کے حال میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو لیبیا انہوں نے تباہ کر دیا، آپ کا عراق کو تباہ کر دیا، صومال کو تباہ کر دیا، ایک ایک ملک کر کے اسلامی ممالک وہ تباہ کر رہے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں جو مسلمانوں کی بے گناہ ہیں ان کی جانیں وہاں پہ جا رہی ہیں اور معذور ہو رہے ہیں اور زخمی لوگ ہو رہے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے اوپر یہ عذاب ایسے ہی رہے گا جب تک ہمارے اندر یونٹی نہیں آتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خون جو ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے جی. ہمارے ساتھ پروفیسر ساجد معماری موجود تھے، اور جو ہونا چاہیے اتحاد اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اسرائیل کا جو یہ محاصرہ ہے غزہ کی پٹی کا، وہاں پر معیشت تباہ ہو گئی ہے. عالمی بینک کے مطابق اس علاقے میں بے روزگاری جو ہے وہ 40% سے زیادہ ہے. 65% آبادی یہاں پر غربت کی لکیر سے نیچے ہے. ورلڈ فوڈ پروگرام کہتا ہے جی 63% آبادی غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے. نصف آبادی یہاں کی 19 سال سے کم عمر ہے، لیکن ان کے پاس معاشی ترقی کا کوئی راستہ نہیں ہے، بیرونی دنیا تک رسائی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اقوام متحدہ کہتا ہے کہ مسلسل یہ تشدد اور جنگ کا سامنا کرنے کی وجہ سے یہاں کے بچوں کی ایک پوری نسل نفسیاتی مسائل ان کو درپیش ہیں. کسی قسم کی مدد انہیں حاصل نہیں ہے. نوجوان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ذہنی صحت سے جڑے ہوئے مسائل یعنی کہ ڈپریشن وغیرہ وہ بڑھ رہا ہے. اور لندن جیسا شہر جس میں فی اسکوائر کلومیٹر میں 5700 یا 6000 لوگ رہتے ہیں، یہاں پر اتنے ہی ایریا میں 9000 رہتے ہیں، اس کا ڈبل ہے تقریباً. اتنی زیادہ اوور پاپولیٹڈ یہ ایریا ہے، اور اس اوور پاپولیٹڈ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا میں کیا ہو رہا ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے بس بات چیت کر رہے ہیں. وقفہ لیتے ہیں، بالکل وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. اسرائیل کے غزہ پر حملے اور 11,000 سے زائد عام شہریوں کو شہید کر دینے کے خلاف پوری دنیا احتجاج کر رہی ہے. برطانیہ میں بہت بڑے احتجاج سامنے آ رہے ہیں. عام شہریوں کے لیے سیاسی رہنماؤں تک جنگ بندی کا مطالبہ لے کر پارلیمانوں میں جاتے ہیں، لیکن کئی جگہوں پر ایسا ہم نے دیکھا کہ پارلیمانوں میں وہ قراردادیں منظور نہیں ہوتی. اسی حوالے سے پاکستانی نژاد برطانوی رکن پارلیمنٹ اور لیبر پارٹی کے شیڈو منسٹر برائے برآمدات افضل خان صاحب، جو کہ کل پرسوں تک شیڈو منسٹر تھے، پھر انہوں نے ریزائن کر دیا کیونکہ بہت سارے لیبر پارٹی کے شیڈو منسٹرز نے ریزائن کیا تاکہ وہ اس قرارداد میں ووٹ ڈال سکیں. افضل خان صاحب بھی از ون آف دیم بڑی متحرک ہیں، اور انہوں نے پارلیمنٹ میں ووٹ ڈالنے سے پہلے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تاکہ وہ اپنی جو پارٹی کی پابندیاں ہیں اس سے آزاد ہو کر غزہ کے مظلومین کے حق میں آواز بلند کر سکیں پارلیمان میں. اس سے قبل رواں ماہ یعنی نومبر بطور اسلاموفوبیا آگہی مہینہ بھی منا چکے ہیں یہ اپنے کولیگز کے ساتھ. ہمارے ساتھ افضل خان صاحب موجود ہیں، لیبر پارٹی کے ممبر برٹش پارلیمنٹ. ان سے ہم بات کریں گے اسی حوالے سے. السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام. Thank you, sir. ٹو بی ود یو اگین. سر بہت شکریہ آپ کا. یہ جو اسلاموفوبیا اویئرنیس منتھ آپ نے منایا سر, اس کے بارے میں بتائیں, یہ کیا رسپانس تھا, کب سے منا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی میں تو بہت کئی ڈیکیڈ سے اس پہ کام کر رہا ہوں, ریسزم اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے, لیکن جو یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر ہے ہمارے پاس برٹش مسلم APPG ہے جو کراس پارٹی ہے, اور انہوں نے کوئی آج سے 5 سال پہلے ایک رپورٹ اور ڈیفینیشن پروڈیوس کیا تھا کہ جو اسلاموفوبیا یہ ہے کیا, کیسے اس کو میجر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اگر آپ کسی مسئلے کو ڈیفائن نہیں کر سکتے تو اس کو میجر کیسے کریں گے. بالکل. تو اس لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ فارورڈ تھا, اور کراس پارٹی اس کی سپورٹ بھی تھی, اور اب 5 سال ہو چکے ہیں, اور الحمدللہ کافی اس میں پروگریس ہوا ہے برطانیہ کے اندر. پرٹیکولرلی جو ہمارے کمیونٹی آرگنائزیشن ہے, مسلم آرگنائزیشنز ہیں, ہماری ٹریڈ یونینز موومنٹ ہیں, بہت سی ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, صرف ایک ہے جو کنزرویٹو پارٹی ہے جنہوں نے ابھی تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, ان کے اندر بھی جو اسکاٹش کنزرویٹو پارٹی ہے انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, بہت سی شہروں کے اندر جو کاؤنسلز ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. تو یہ وہ چیز ہے, اور اس کے لیے ہم ہر نومبر کو اسلاموفوبیا اویئرنیس منتھ کے لحاظ سے کام کرتے ہیں, اور اس منتھ میں ہم کانسنٹریٹڈ ایفرٹ کرتے ہیں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے. تو بہت سے ادارے جو آرگنائزیشنز ہیں کمیونٹیز کے تھرو آؤٹ دا ملک اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ہماری مسجدیں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, اور یہاں پارلیمنٹ کے اندر ہم اگین اس کو ایک پراپر آرگنائز کر کے اس کو پش کرنے کے لیے چیزیں کرتے ہیں, جس میں کہ ڈراپ ان بھی کیا جاتا ہے. ابھی ہم نے حال ہی میں اسی ہفتے ہم نے یہ ڈراپ ان کا سیشن بھی کیا, جس میں کوئی 50 کے قریب MPs نے کراس پارٹی پھر اگین انہوں نے آئے اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور یکجہتی بھی ہمارے ساتھ کی کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. اسی طرح ہم نے مختلف لیٹرز لکھے ہیں جو کہ پرائم منسٹر کو بھی لکھے ہیں, اسی طرح ان کے پارٹی کے چیئر کو بھی لکھے ہیں, اور جو ان کے مین سینئر کیبنٹ منسٹر ہوتے ہیں کمیونٹیز کو ڈیل کرنے کے لیے ان کو بھی لکھے گئے ہیں. تو اگین ان پہ اس چیز کا پریشر ڈالنے کے لیے, کیونکہ یہ حکومت کے اندر ہے, حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں. پرٹیکولرلی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جب سے اسرائیل اور فلسطینیوں کی جنگ چھڑی ہوئی ہے تو اس کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف ہے یہ 600% انکریز ہوا ہے. تو آج میں نے پارلیمنٹ کے اندر ایک بار پھر جو لیڈر ہے پارلیمنٹ کے اندر کنزرویٹو پارٹی کے, اس کو اس پہ سوال کیا ہے کہ ان کا جو منسٹر ہے اس کو آ کے اس پہ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. تو اگین اس نے اس چیز کا کہا ہے کہ وہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں جو ریلیونٹ ہے وہ اپنی طرف سے بھی اب خط لکھے گی اور پوری کوشش کرے گی, کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم مل کے اس پہ کام کریں. تو یہ وہ تھوڑا سا آپ کے لیے گلمپس ہے جو کام کیا جاتا ہے. ہماری مسلم کاؤنسل آف برٹن ہے الحمدللہ, وہ بھی بہت اچھا اس پہ کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ چیز کی تھی اس ویک. اسی طرح ہیومن رائٹس کے مختلف آرگنائزیشن ہیں, ان کو بھی ہم نے ساتھ رکھا ہوا تھا. یہاں مسلم وومن پرٹیکولرلی جو کام کرتی ہیں, کیونکہ ان کا جو اٹیک ہوتا ہے, کیونکہ ویزبلی جو کلودنگ وہ ویئر کرتے ہیں کپڑے کے لحاظ سے, تو وہ شناخت ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے, تو لوگ ان پہ زیادہ اٹیک کرتے ہیں, اور 3 فولڈ ان کو اٹیک ہوتا ہے. ایک تو عورت کے ہونے کے باعث ہے, اس کے بعد نیشنلٹی کا باعث ہوتا ہے, اور تیسرا مذہبی باعث ہوتا ہے. تو جو ہماری بہنیں ہیں ان پہ یہ پریشر ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے ان کے ساتھ بھی مل کے ہم نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے. بڑی الارمنگ اسٹیٹسٹکس آپ نے شیئر کی ہیں خان صاحب. یہ اچھا ایک چیز پر اب دوبارہ آتے ہیں کہ فلسطین کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ 600% بڑھ گیا ہے فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کے بعد اسلاموفوبیا. تو فلسطین پر برطانوی پارلیمنٹ میں حال ہی میں جو بہت بڑی خبر تھی وہ یہ تھی کہ سیز فائر کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے آپ نے اور آپ کے جو فیلو ممبران ہیں انہوں نے اپنے عہدوں سے شیڈو منسٹری سے ریزائن دیا, اور ظاہر ہے آپ کو یہ امید تھی کہ یہ ووٹ کامیاب ہوگا؟ کہ فلسطین کا جو ایشو ہے اس کے حوالے سے جو کام یہاں پہ کیا جا رہا ہے, تو اس میں یہ کہوں گا کہ جی کہ ایکچولی جو ہماری کمیونٹی ہے پرٹیکولرلی جو مسلمان ہے, میں سمجھتا ہوں وہ اس درد کو بہت ہی قریبی سے محسوس کر رہے ہیں اور ہائیلی انگیجڈ ہیں اس سبجیکٹ کے اندر.
لیکن یہ کہنا کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے تو ایسی بات بھی غلط ہوگی. بہت سے جو انسانیت سے ہمدردی رکھتے ہیں لوگ ان کی بھی بہت سپورٹ بڑھ رہی ہے. یہاں اس وقت برطانیہ کے اندر جو سروے وغیرہ کیے گئے ہیں 76% جو پبلک ہے اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے, سیز فائر ہونی چاہیے. لیکن ہمیں جو مشکل نظر آ رہی ہے اس وقت وہ یہی ہے جو چیز سامنے آئی ہے جو یسٹرڈے ووٹ ہوا تھا اس میں بھی کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے یہ میجارٹی نہیں ہے. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو عوام ہے ان کے اندر فیصلہ ہے, کیونکہ عوام کلیئرلی 76% چاہتی ہے کہ سیز فائر ہونی چاہیے. لیکن جو کل ووٹ ہمارے پاس آیا ہے وہ 660 قریب ایم پی ہیں جس میں کوئی 125 ہے جنہوں نے ووٹ دیا تھا سیز فائر کے لیے. تو کلیئرلی یہ کوئی 20% کے قریب ہے. تو یہ اپوزٹ نظر آ رہا ہے. تو یہ اگین آئی ڈونٹ تھنک از رائٹ, کیونکہ یہ برٹش پارلیمنٹ جو ہے یہ ریپرزینٹیو پارلیمنٹ ہوتی ہے اور پبلک کو ریپرزینٹ کرنا ان کا فرض بنتا ہے. تو میں نے بھی کل اس اپنی جو میری پوزیشن تھی, میں شیڈو منسٹر تھا بزنس اور ٹریڈ کا, میں نے اس سے ریزائن اس پوائنٹ پہ کیا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل پوائنٹ نہیں ہے اور میں سیز فائر کو پش کروں گا. لیکن دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں کنزرویٹو اور لیبر پارٹی, تو ان دونوں کا موقف اس وقت یہ ہے کہ پوز ہونا چاہیے, سیز فائر نہیں. میں اس سے اگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں پوز سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آلریڈی جو چیز سامنے آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے جو ڈیفینس کے نقطہ نظر سے کہا ہے کہ رائٹ آف ڈیفینس, لیکن یہ کوئی ڈیفینس نہیں ہے کہ آپ 12-14 ہزار انسنٹ لوگوں کو اس طرح شہید کر دیں, اور ان میں جب 5,000 کے قریب بچے ہیں, معصوم بچے, بھائی ان کا کیا قصور ہے, انہوں نے کیا جرم کیا ہوا ہے. اور پھر ہمارے ہاسپٹل جو وہاں پہ ہیں ان پہ اس طرح شیلنگ کرنی, ان کو ریڈ کرنا, ان کے اندر گھس جانا, پانی, واٹر جو ہے, فوڈ ہے, الیکٹریسٹی ہے, جو بیسک چیزیں ہیں جس کو آپ اسٹارویشن رول کے اندر لے آتے ہیں. تو جو بھی ہیومینٹیرین رولز ہیں وہ انہوں نے کراس کیا ہے اسرائیل نے. تو اگین یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اسی لیے میں نے ریزائن بھی کیا ہے. اور بہت سے اور بھی لیبر پارٹی کے ایم پیز تھے جنہوں نے اپنے پارٹی کے مشورے کے خلاف اس پہ سیز فائر پہ کیا ہے. انشاءاللہ ہم اس کام کو جاری رکھیں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ الٹیمیٹلی یہ سیز فائر ہوئے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بات اب سیز فائر کی صرف نہیں ہے, کیونکہ اتنا ظلم ہو چکا ہے. اب ہماری منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو اب جڑ سے حل ہونا چاہیے. اور اس کا پوائنٹ یہی ہے کہ جو فلسطینین ہیں ان کا پورا حق ہے کہ جو UN کے ریزولوشن ہے ان کے مطابق اس مسئلے کو حل کیا جائے. ہمارے لیے یہ ٹریجڈی ہے کہ جیسے کشمیر اور فلسطین ہیں, یہ دو بہت ہی پرانے مسئلے ہیں, اوور 70 ایئرس پرانے ہیں, اور جو پاورز ہیں جو اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہیں وہ اس کو حل نہیں کرا رہے. تو یہ اگین ڈبل سٹینڈرڈ کی بھی بات ہے, کیونکہ آپ جب یوکرین کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو کس طرح انہوں نے پوری ورلڈ اوپینین کو موبلائز کیا ہے, کس طرح سینکشن کو لے کے آگے بڑھے ہیں, کس طرح وہ اپنے مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں ان کے لیے. لیکن یہاں اس کے برعکس ہم نظر آتا ہے کہ جو امریکہ ہے ورلڈ چیمپئن بننا چاہتا ہے, لیڈ فورس بننا چاہتا ہے, وہی کوئی 160 بلین تھرو دا پیریڈ انہوں نے ان کی مدد کی ہے. ہر سال 2-3 بلین دیتے ہیں اور ان کو آرمز بھی سپلائی کرتے ہیں. تو یہ اگین ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب بھی جب جنگ چھڑی ہے تو اس وقت ہمارا اپنے برٹن کے پرائم منسٹر جو تھے ٹوری پارٹی کے, وہ وہاں جا کے جو جنگی ہوائی جہاز تھا سامان کے ساتھ پہنچے اور اس جنگی جہاز کے سامان کے ساتھ اپنے فوٹو دے رہے تھے. بھائی اسرائیل کو کمزور پارٹی نہیں ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ وہاں پہ کوئی ملک نہیں ہے, کوئی فوج نہیں ہے جس کو لڑ رہے ہیں. تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے جس کو ہمیں چیلنج کرنے کی ضرورت بھی ہے. لیکن ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں ان کو بھی اپنے صفوں کے اندر یونٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میرا ایمان ہے کہ اگر ہمارے مسلمان ممالک کے اندر یونٹی ہو تو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی وہ اس طرح ظلم کر سکے مسلمانوں کے خلاف. تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے
اور ہمارے لیے یہ بھی فرض ہے کہ ہم اس کوشش کو جاری رکھیں. سر مجھے یہ بتائیے کہ پبلک جو ہے وہاں کی بڑے مظاہرے کر رہی ہے برطانیہ میں، اور بہت زیادہ مطلب سر فہرست ہے برطانوی عوام، جو لاکھوں لوگ آئے سڑکوں پر، تو انہیں جو ہے پبلک سے حکومت پریشر نہیں محسوس کرتی کچھ؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. آئی تھنک یہ کلیئر پوائنٹ ہے. میں نے آگے بھی آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ 76% آف دا پبلک یہ چاہتی ہے کہ سیز فائر ہو، اور اس کی جو کلیئر ایویڈنس یہی ہے. ہر بڑے شہر کے اندر ڈیمونسٹریشن ہو رہا ہے. یہاں لندن کے اندر جو پچھلے ویکینڈ پہ ہوا تھا، تو اگین سم تھنگ لائک ملین کی بات ہو رہی ہے. 800,000 to million لوگ تھے جو آئے. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، جو بہت لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، یہ اتنا ہائی نمبر جو ہے یہ ریکارڈ کی طرف جا رہا ہے. اور اس وقت یہ بھی دیکھیں کہ بہت سی کوچوں کے کمپنی جو تھی، جنہوں نے کوچیں بک کی ہوئی تھی، انہوں نے ان کو کینسل کر دیا. یہاں پہ جو انڈر گراؤنڈ سسٹم ہے وہ بھی انہوں نے بند کر دیا. تو یہ سب چیزیں تھی مشکلات پیدا کرنے کے لیے کہ لوگ وہاں پہنچ نہ سکیں. تو اس سب مشکلات کے باوجود اتنے بڑی تعداد میں وہاں پہنچے. اور جو گورنمنٹ کی مشینری ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط طریقے سے استعمال کی جا رہی تھی. کہ جو ہماری جو اب تو اس کو فائر کیا جا چکا ہے، جو ہوم سیکرٹری تھی، اس نے جو امن کی آواز کے لوگ تھے ان کو ہیٹ مارچر کا الفاظ استعمال کیے تھے، جو ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے. اور جو دوسرے برعکس ایکشن کی بات ہے، پریکٹیکل پوائنٹ ہے، وہ یہ تھی کہ جو دائیں بازو کے لوگوں نے آ کے پروٹیسٹ کیا تھا، تو وہ یہاں آ کے خانہ جنگی پولیس کے ساتھ کر رہے تھے. تو یہ وہ جو ڈیمونسٹریٹ پیس کے لیے لوگ کر رہے تھے، وہ لوگ نہیں تھے، وہ پرامن تھا. تو یہ اگین کلیئر تماچا تھا گورنمنٹ کے فیس پہ کہ جس طرح کی وہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو، یہ ٹوٹلی رانگ ہے. یہ امن پسند لوگ ہیں جو ہر مذہب کے نقطہ نظر سے بھی تھے وہاں پہ. خود جو جوئش کمیونٹی کے بہت سے لوگ اس کے اندر تھے، کرسچین کمیونٹی کے اندر تھے، سکھ کمیونٹی کے وہاں پہ تھے، اور جن کا کوئی مذہب نہیں ہے وہ بھی وہاں پہ تھے. تو نیچرلی مسلمان تو تھے ہی وہاں پہ. تو آئی تھنک اٹس کلیئر کہ جو گیپ ہے گورنمنٹ اور عوام کا، یہ فردر اس طرح نہیں چل سکے گا. ان کے اپنے جو، کیونکہ یہاں پہ الیکشن بھی ہونے والے ہیں، کہ دور نہیں ہے، تو لوگ ان چیزوں کو یاد بھی رکھیں گے. تو اس لحاظ سے جتنا جلدی میں سمجھتا ہوں کہ ٹوری گورنمنٹ ہے وہ اپنی پوزیشن کو ٹھیک کرے اتنا ہی بہتر ہے. اور الٹیمیٹلی کیونکہ وہ یو این کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، پرماننٹ ممبر بھی ہیں، چیئر بھی اس وقت کر رہے ہیں، تو ان کا کام بنتا ہے کہ یو این کے ریزولوشن ان امپلیمنٹڈ ہے اس مسئلے کے اندر، ان کو امپلیمنٹ کریں. اور اس مومنٹم کو جو پوری دنیا میں بڑھا ہوا ہے اس مسئلے کے حوالے سے، اس کو دوبارہ فریز نہ ہونے دے، بلکہ اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف پش کرے تاکہ ونس فار اور یہ مسئلہ حل ہو. ورنہ یہی ہوگا جو ہم پہلے دیکھ رہے ہیں، ہر 2-4 سال کے بعد یہ جنگ کے شعلے جو ہے بڑکیں گے، اور دونوں طرف سے معصوم جو لوگ ہیں، جو انسنٹ لوگ ہیں، ان کی جانی نقصان ہوگا. اچھا سر، آپ نے کہا کہ الیکشن ایئر ہے، الیکشن ہونے والا ہے. ابھی تو بڑی کیبنٹ میں ریشفلز بھی ہوئے ہیں، اور ڈیوڈ کیمرون کو بھی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن دے دی ہے. پہلے بھی آپ نے ان کو ایک خط لکھا تھا، اور اس کا بھی آپ نے وہ ٹویٹ کیا کہ مجھے اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آیا، اینڈ آئی کانٹ بلیو کہ آئی ول بی رائٹنگ ٹو ہم اگین آن دا سیم ایشو آفٹر سو مینی ایئرز. تو یہ کیوں نہیں ان کو ویسے یہ بات سمجھ آتی کہ پبلک کس مائنڈ سیٹ کی ہے اور کیا سوچ رہی ہے پبلک؟ روز احتجاج کرتی ہے گورنمنٹ کو، اور ان لوگوں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہا ویسے؟ جی میں ایکچولی سمجھتا ہوں کہ جو جواب سیٹسفیکٹری نہیں آتا اس کی بنیادی وجہ ہے وہ جان بوجھ کے اس کا جواب نہیں دینا چاہتے. اور اس کی میرے خیال میں 2 وجوہات ہیں. ایک تو وجوہات یہ ہے کہ کنزرویٹو پارٹی کی صفوں کے اندر اس مسئلے کا ایشو ہے کہ وہ خود اسلاموفوبک ہیں. انہوں نے ایک سنگھ صاحب نے رپورٹ بھی تیار کی تھی کچھ عرصہ پہلے، اور اس پہ فردر رپورٹ بھی اس نے کی ہے. تو یہ ساری انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ جو ان کا سسٹم ہے کسی چیز کو ڈیل کرنے کے لیے وہ صحیح نہیں ہے، اور یہ مسئلہ ان کے صفوں کے اندر ہے. اور دوسرا یہی پوائنٹ فردر ہے کہ جو ان کی سپورٹ بیس ہے کمیونٹی کے اندر، وہ بھی دائیں بازو کی طرف ہے. تو دائیں بازو والے ہی ہیں جو یوزلی پرابلم کریٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سیریس نہیں لیتے، برعکس دوسری چیزوں کو وہ سیریس لے لیتے ہیں. کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس چیز پہ وہ توجہ کریں گے، جو انصاف کا تقاضا بھی ہے کہ کسی قسم بھی ریسزم جہاں سے بھی آئے، ہم سب کو مل کے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس کو نہیں کر رہے، وہ بلکہ اس کو اگنور کر رہے.
रहे हैं। तो लेकिन फाइनल और बॉटम लाइन तो यही है कि अगर इस तरह करते रहेंगे तो हमारी कम्युनिटी भी उनको सपोर्ट इलेक्टरली नहीं देगी, और जिस तरह उनके पिछले 13 साल गुजर रहे हैं तो वो काफ़ी अनपॉपुलर भी हैं आवाम की नज़र में, तो बहुत ही मुश्किल होगा उनको आइंदा इलेक्शन में दोबारा पावर में आना। तो ये उनके लिए फिर वही है जो क्लियर हो जाएगा रिजल्ट, अगर वो सही पॉलिसीज लेके नहीं आएंगे, क्योंकि बरतानिया के अंदर हमारे पास 4 मिलियन के करीब मुसलमान इस वक्त हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करें। अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बरतानवी रुकन पार्लियामेंट, और इस्लामोफोबिया और जो एफर्ट्स वो कर रहे हैं फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा बंद करवाने के लिए, जंग बंद करवाने के लिए, उसके हवाले से बात कर रहे थे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद बात हो रही है इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की, और किस तरीके से इसराइल जो है उसने ज़ुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े हुए हैं फ़लस्तीनियों पर। अब ज़रा हम बात करते हैं कुछ अवामी राय की। पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की आवाम जो है, उनसे जब हमने इस हवाले से बात की तो उन्होंने क्या किया, क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं जी, दिखाइए। हम मुस्लिम हैं, हम लोग ठीक है, इस पे स्टैंड लेना चाहिए और जो हो सकता है करना चाहिए, और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए इसको आवाज़ उठानी चाहिए। मासूम बच्चों को वहाँ शहीद किया जा रहा है, मासूम किस तरह वो ना उनके छत है ना घर बार है, कुछ ही नहीं है, ठीक है ना, उनकी गैस बंद कर दी है, बिजली बंद कर दी है, उनका पानी बंद कर दिया, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। उम्मत मुस्लिमा को तो इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसके अंदर अपना किरदार अदा करना चाहिए। वो इस वजह से कि लाजमी तौर पर हम लोग 57 मुल्क हैं मुस्लिम ममालिक के, उनको अगर ये अब भी अगर हम नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे, क्योंकि जब दूसरा ममालिक जो उनके यूरोप कंट्रीज़ हैं, जब वो उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं तो हम लोग 57 मुल्क नहीं उठा सकते। कोशिश करनी चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को बोलना चाहिए। ये तो हमारा हुक्मरान लोग है, चुप बैठा हुआ है, आराम से कुछ नहीं बोल सकता है, पता नहीं है तो हम मुसलमान लोग कुछ नहीं कर सकता है ना, तो हमारा हुक्मरान लोग आराम से बैठा हुआ है, कुछ ना कोई अपना भी कुछ नहीं करता है ना आवाम को कुछ कह देता है। हमें ये चाहिए कि हम सारे पाकिस्तानी इकट्ठा होकर उसके लिए एक एहतजाज करें सारे मिलकर, और मैं ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि जो वहाँ पे जो फ़लस्तीन के मुसलमान जो हमारे भाई हैं, जो बच्चे हैं, जो उन पर जुल्म हो रहा है, उनकी एक ऐसी आवाज़ बने ना कि कम से कम अक़वाम मुत्तहिदा को हम बता सकें कि हम पाकिस्तानी जो है उनके साथ हैं। कौम पूरी जो है तो यही चाहती है कि जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोई जो है इक़दामात ले और कुछ स्टेप्स ले, ताकि जो है तो उनके जो उन पे जो हॉस्पिटल पे बमबारियां हो रही हैं, जो और जो औरतों पे बच्चों पे जो वो जुल्म कर रहे हैं, उस पे जो है कोई कम से कम थोड़ी कमी तो आए। अभी तक तो कुछ भी जो है पाकिस्तान की तरफ से सही रिस्पांस नहीं आ रहा। पाकिस्तान को फ़लस्तीन के मकसदात करने चाहिए, इमदाद करनी चाहिए और हेल्प करनी चाहिए। जितना हो सके उनके लिए लड़ना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको खाने पीने की चीज़ें देनी चाहिए। की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन करना चाहिए। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो उनकी हम मसनूआत को यूज़ कर रहे हैं वो ख़त्म करनी चाहिए हमें, और उसके अलावा उनके हक़ के अंदर जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन सबको इकट्ठे होकर खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान को हर आलमी सतह पे फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठानी चाहिए, और उनकी जो गैर इसराइली मसनूआत हैं उनका बाइकआउट करना चाहिए। मेडिकल एड भेजनी चाहिए, मुस्लिम मालिक उनके साथ उनको इस तरफ राग़िब करना चाहिए कि आया कि हमें इसका साथ देना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि माजी में पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा या वज़ीर ख़ारजा जिनका बहुत नाम है, उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से क्या बात की। फ़लस्तीन की तकसीम और इसराइली रियासत के क़याम से कबल सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब जो हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे, और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन पर बड़ी जामे और बड़ी शानदार तकरीर की, और ये इस मौजू पर एक तारीख़ की बेहतरीन तकरीर करार दी जाती है। उन्होंने ख़ित्ते की तकसीम की तजवीज़ नाकाबिल अमल करार देते हुए यहूदियों और फ़लस्तीनियों की एक जो वफाकी रियासत है वो बनाने की तजवीज़ दी थी, और उन्होंने मसला फ़लस्तीन पर 28 नवंबर 1947 को ये तकरीर की थी। ये 1.25 घंटे की तकरीर थी, जिसे एक अरब नुमाइंदे ने आलम अरब के मुकदमे की बेहतरीन तर्जुमानी भी कहा था। सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने अपने खिताब में कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा
متحدہ خطہ فلسطین اور فلسطینی عوام کے ساتھ وہ کام کرنے جا رہا ہے جس کا اسے اختیار ہی نہیں ہے. کتنی بڑی بات تھی کہ دوز ہو کین ڈو دا موسٹ ہیو ڈن دا لیسٹ, جو سب سے زیادہ کر سکتے ہیں انہوں نے سب سے کم کام کیا. اور انہوں نے سوال اٹھایا کہ اقوام متحدہ فلسطینیوں کی زمین پر ان کا اپنا ملک قائم کیے بغیر یہودیوں کا ملک کیسے قائم کر دے گا؟ اقوام متحدہ کے پاس ایسا کرنے کا اختیار کیا موجود ہے؟ آزاد ریاست کو ہمیشہ کے لیے اقوام متحدہ کی انتظامیہ کی تابع بنانے کی قانونی اتھارٹی کیا ہے؟ کہ آپ ایک جگہ بنا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو جو ہے وہ رول کریں گے. کتنی ایک عجیب کون سا قانونی اختیار ہے آپ کے پاس یہ کام کرنے کا؟ یہ وہ اہم سوال تھے جو اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان صاحب نے اٹھائے تھے اقوام متحدہ میں. اب آپ کو ذرا بیلفور ڈکلیریشن کی ہسٹری بتاتے ہیں. ایک سادہ کاغذ پر لکھے ہوئے یہ 68 الفاظ مشرق وسطیٰ میں انہوں نے ایک ایسے تنازع کا آغاز کیا جو کہ اب تک حل نہیں ہو سکا. بیلفور اعلامیہ کے 106 سال بیت چکے ہیں اور یہ ایک ایسی دستاویز تھی جس نے اسرائیل کو جنم دیا اور مشرق وسطیٰ کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. 2 نومبر 1917 کو پہلی عالمی جنگ کے دوران لکھی جانے والی یہ تحریر, اس میں پہلی بار برطانوی حکومت نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک ریاست کی قیام کی حمایت کی تھی. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہم نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے بعد فلسطین پر برطانیہ کنٹرول حاصل کر چکا تھا. بیلفور اعلامیہ کے بعد تقریباً 1 لاکھ یہودی ساری دنیا سے فلسطین پہنچے تھے اور اعلامیہ اس وقت کے برطانوی جو سیکرٹری خارجہ تھے آرتھر بیلفور, انہوں نے بیرل لیونل والٹر روتھسچائلڈ کو بھجوایا تھا جو کہ برطانیہ میں یہودی کمیونٹی کے ایک رہنما تھے. اور اس اعلامیے میں لارڈ روتھسچائلڈ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا گیا تھا کہ برطانوی حکومت کی جانب سے میں آپ کو صہیونی یہودیوں کی حمایت میں یہ بیان بھجوا رہا ہوں جو کابینہ کے سامنے رکھا گیا اور اس کابینہ میں اس کی منظوری دی گئی. برطانوی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک ریاست کے قیام کو مثبت نظر سے دیکھتی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گی. تاہم یہ واضح رہے کہ فلسطین کی موجودہ آبادی کے سول اور مذہبی حقوق جو ہیں ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوگا, نہ ہی کسی اور ملک میں یہودیوں کے حقوق اور سیاسی اسٹیٹس جو ہے وہ متاثر ہوگا. میں آپ کا شکر گزار ہوں اگر آپ اس اعلامیے کو صہیونی فیڈریشن کے علم میں لے کر آئیں. یہ اعلامیہ روتھسچائلڈ کو بھجوایا گیا تھا بیلفور کی طرف سے اور اس کا جو نام ہے وہ برطانوی سیکرٹری خارجہ آرتھر جیمز بیلفور کے نام پر پڑا. کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کنزرویٹو پارٹی کے نمائندے کی حیثیت سے برطانوی پارلیمنٹ کے رکن بنے تھے. برطانیہ سے ان کا تعلق تھا, اسکاٹش خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے. یہ 1902 سے 1905 تک یہ برطانیہ کے وزیر اعظم بھی رہے. ملک کی خارجہ پالیسی میں انہوں نے بڑا کام کیا تھا اور جیمز بیلفور کا خیال یہ تھا کہ برطانوی حکومت کو اس جو زائنسٹ ایجنڈا ہے اس کی مکمل حمایت کرنی چاہیے. اور ان کو یہ بات بھی, اس کا صحرا بھی انہی کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے ہی برطانیہ کی جو کابینہ ہے اس کو اعلامیہ کی حمایت پر راضی کیا تھا کہ ہمیں ان یہودیوں کی حمایت کرنی ہے اور یہ وطن جو ہے وہ اس طریقے سے ان کے لیے ہوم لینڈ جو ہے وہ ایک بنانا ہے فلسطین میں. برطانیہ میں یہودی کمیونٹی کے جو رہنما تھے لائنل والٹر روتھسچائلڈ اور چائم ویزمن, ان کی بھرپور مدد کی. اور روتھسچائلڈ بیسکلی ہم سب جانتے ہیں ایک طاقتور بینکاری خاندان کا سربراہ تھا اور یہودی کمیونٹی کا بااثر رہنما بھی تھا. امیر طاقتور خاندان, یہ فلسطین میں یہودیوں کی ریاست کے قیام کے لیے سرمایہ کاری کا سب سے بڑا ذریعہ تھا یہ. اور اسی خاندان کا ایک اور رکن ایڈمنڈ روتھسچائلڈ, اس نے فلسطین میں بڑی تعداد میں زمین خریدی تھی. 19ویں صدی کے اختتام تک یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے میں اس شخص نے بڑی مدد فراہم کی تھی اور یہ خاندان اس زمانے میں دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں شمار ہوتا تھا. بڑا اس نے جو ہے وہ یہودیوں کے لیے کام کیا. اس کو جو لقب دیا گیا تھا وہ تھا بینیفیکٹر, یعنی مددگار. یہ یہودیوں کا مددگار ہے. اور اس دستاویز میں یہودیوں نے جو دستاویز یہ جو بنائی, یہ جو بیلفور ڈکلیریشن جو بنی برطانیہ کی طرف سے, اس میں فلسطینیوں کا نام بھی نہیں لیا گیا تھا. انہیں فلسطین کی غیر یہودی آبادی کے نام سے پکارا گیا, نان جوئش جو ہے. پھر اس کے بعد پہلی جنگ عظیم جو ہوئی اس میں سلطنت عثمانیہ کی شکست ہوئی, بیلفور اعلامیہ کی حمایت ہوئی تمام اتحادیوں نے اور فلسطین باقاعدہ برطانیہ کے زیر اثر آیا. بڑی تعداد میں یہودی وہاں پر آ کے بسنا شروع ہوئے اور عرب آبادی جو تھی وہاں کی, انہوں نے بڑا تشویش کا اظہار کیا اور پھر وہ تنازع جو ہے وہ آج اس کی ورسٹ ترین جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور اللہ کرے کہ یہ جو مظالم ہو رہے ہیں فلسطینیوں پر وہ ختم ہو. اللہ کرے کہ جو مسلمان ممالک ہیں وہ جاگیں اور دوبارہ سے ایک امت بنے. بالکل آمین. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا اور پاکستان کا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو اور فلسطینیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے